بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں اشفاق اسحاق ستی۔ گڈ مارننگ ٹو یو۔ ابھی جب میں نام دے رہی تھی تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گئی کہ مجھے لگا شاید میں اپنا نہیں، میں اشفاق کا نام دے رہی اپنے انٹروڈکشن کے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صبح سویرے ایسا ہوتا ہے، لیکن اشفاق آپ کو پتا ہے ہم اپنے پلیٹ فارم سے بہت سارے ایشوز اٹھاتے ہیں، اچھا، اور سم ٹائمز وہ ایشو جب حل ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بڑا خوشی ہوتی ہے اور بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ تو جو بچے جن کے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے مسائل تھے، جانچ پڑتال کے مسائل تھے، جو پاس مطمئن نہیں تھے، اب ان کی اسکروٹنی کا مرحلہ آ گیا ہے، تو وہ اسکروٹنی فیس معاف کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ تھی کہ 1000 تھی پر سبجیکٹ، پھر اس کے بعد 500 کی گئی، پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا گیا ہے، وچ از اے گریٹ نیوز، بیکاز آپ سوچیں کہ اگر 6 پیپرز چیک کرانے ہو تو وہ فیس اچھی خاصی ہو جاتی ہے، تو وہ بڑا اچھا ہے۔ اچھا، ایک چیز پہ میں یہ سوچتا ہوں، اس پہ ہم تفصیلی طور پر آگے چل کے بات کریں گے۔ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی جب کوشش بعض اوقات بہت اچھے کام کرنے کی کرتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز ہماری پلاننگ کا فقدان ہوتا ہے یا ہماری سوچ نہیں ہوتی کہ وہ ہو نہیں پاتا۔ مثال کے طور پر پی ایس ایل کا جو سلسلہ تھا، اس کی ارینجمنٹ جو تھی، جس طریقے سے ڈے ٹائم میں لائٹس وغیرہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، وہ اب پھر پچھلے دنوں وہ ہماری فلائٹس 4.5 سال کے عرصے کے بعد شروع ہوئی، ٹھیک ہے صدف، اور اس کے اندر پیرس وی آر کمنگ میں جو آپ نے وہ اگر تصویر دیکھی ہے، فلائر جو بنایا، اس کے اندر پی آئی اے کا جہاز ایسا جاتے ہوئے دکھائی دیا جیسے وہ آئیفل ٹاور سے ٹکرا جائے گا۔ اس کے اوپر پوری دنیا میں وہ لیدے ہوئی ہے کہ اب اس کے اوپر انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ جہاز اس کے اوپر بھی دکھایا جا سکتا تھا، جہاز کا رخ دوسری طرف ہو سکتا تھا۔ یہ کیا میسج دے رہے تھے؟ جو ہے وہ کس کو یاد نہیں ہے؟ 9/11 کتنا ڈسکس ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو امیج ٹیلی ویژن پر آتا ہے، چاہے وہ ویڈیو فوٹیج ہو یا تصویر ہو، وہ طیارہ بلڈنگ کی ایک ٹکرا گیا، دوسرا آ رہا ہے۔ کس کا یہ ڈیزائن تھا؟ کون اتنا زبردست کریٹیو انسان تھا جس نے یہ بنایا؟ اس کے بعد اس کو گو ایڈ بھی دیا گیا۔ یعنی کہ ایک جانب آئیفل ٹاور ہے اور یہ طیارہ، مطلب آپ طیارہ، اس پہ اعتراض یہی اٹھایا گیا بعد میں کہ بھائی طیارہ اوپر بھی دکھایا جا سکتا تھا، طیارے کا رخ دوسری طرف ہو سکتا تھا، پیرس وی آر کمنگ، اور سیدھا یہ کمال ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اتنے عرصے بعد آپ یورپ میں آپ کو اجازت ملی ہے اپنے روٹ کھولنے کی، مگر ہم اس طرح جا رہے ہیں۔ با کمال لوگ، لاجواب سروس، لیکن بہرحال طیارہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال اب انویسٹیگیشن کو پتہ چلے گا کہ کس کا یہ ایجنڈا تھا، کیا تھا۔ کر دیتے ہیں سیاست سے آغاز، اور سیاست صبح سویرے ہو چلیں، ابھی تو میری کافی بھی نہیں آئی۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے 11 دھار میں جناب وسیم بدامی صاحب کو انٹرویو دیا، اور پھر اس کے اندر انہوں نے کیا گفتگو کی، آئی ایم شیور آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام۔ جی ہاں، کیا گفتگو رہی؟ گفتگو یہ ہوئی کہ ظاہر ہے ان سے بہت سارے سوالات پوچھنے چاہیے بھی تھے اور پوچھے بھی گئے۔ وہ یہ کہ گنڈاپور صاحب ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی قانونی طریقے سے چاہتے ہیں، جس نے غلطی کی ہے اس کو آپ قانون کے مطابق سزا دیں، لیکن سزا غلطی کے مطابق دی جائے۔ اچھا، وہ جب مزید بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی وفاقی فنڈ سے متعلق غلط بیانی کی انہوں نے کی، تو ظاہر کچھ نمبرز کے ساتھ انہیں جب ٹوکا گیا تو کہنے لگے مجھے گفتگو سے نہ روکیں، جو کہ ان کا ایک جارحانہ انداز بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کے پی جو ہیں گفتگو کر لیں تو اجلاس میں شریک ہو جاؤں گا، یعنی کہ یہ وہ پوائنٹس تھے جو گورنر کے پی اکثر و بیشتر کرپشن کے لحاظ سے یا دیگر ایشوز کے حوالے سے صوبے کے اٹھاتے رہتے ہیں۔ جب اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھا گیا تو پھر اس کا انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ فتنۃ الخوارج کا بھی تذکرہ کیا انہوں نے، مزید کیا کچھ کہا، تو کچھ آپ کو ہم جھلکیاں دکھاتے ہیں، دیکھیے ذرا۔ بیانات دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، اور آپ ایکسپیکٹ کریں تو اس پہ ہماری کافی ایک ہیٹڈ، ہماری ڈیبیٹ کافی ہیٹڈ ہو گئی۔ آپ نے سب کہا تو آرمی چیف نے کیا کہا؟ ڈیمانڈ دیں، اس پہ 2 ڈیمانڈ ہیں کہ 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے، تو یہ معاملات پھر ہم وہاں ڈسکس کر لیں گے۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں نے کہا یہ تو خود ہی انہوں نے جب بات شروع کری تھی، تو میں نے کہا جب بات اب کریں گے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، ظاہری بات ہے۔ اچھا جی، ایک جانب تو یہ ہے، اب دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ مذاکرات کا تیسرا دور ہونا ہے 15 کو، یعنی کہ آج ڈیٹ ہے اس کی، پھر صدف آج 15 اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو بیانات اور تنقید اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات، پھر ڈیل کی آفرز یا آفرز نہ دینے کا تذکرہ، تو خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی نے ڈیل کی آفر نہیں کی، کئی بار پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا، اور مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو ذرا دکھاتے ہیں۔ مقاصد کوئی وہ اور ہیں، عمران خان کو کسی نے کسی وقت بھی جو ہے ڈیل آفر نہیں کی، ڈیل ان کی طرف سے، ہماری طرف سے کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، ان کی خواہش ہے، اور ان کی خواہش جو ہے بہت دفعہ کمیونیکیٹ کی۔ چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں،
उनका रابطہ है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, लेकिन उस रابطے को भी जो है ना जरा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता था ऐसे ही रोड शो डालने के लिए। अच्छा, अब लीडर्स जब इस तरह की बातें करते हैं तो हम भी समटाइम्स उस पर एहतजाज भी इस तरह करते हैं। अब जैसे शिबली फराज साहब ने जो कहा कि भाई टाइगर बनाना था पाकिस्तान को, उसके बाद जो उन्होंने जुमला कहा, आई डोंट वांट टू से इट, अगर उनकी ज़बानी कोई सुनना चाहे तो सुन ले। अपोजिशन लीडर जो है उनकी तकरीर में आगे वो ये फरमाते हैं कि बानी इनके असाब पर सवार है। इस पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं इस्लामी टच नहीं चलेगा, चोरी के पैसे से मस्जिद बनाना भी चोरी है, जितना मर्जी शोर मचा लें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो एहसन इकबाल साहब ने इस पर भी एहतजाज किया और फिर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे अपोजिशन ने शोर शराबा किया और ख़ास तौर पे आजकल वो की आवाज़ें निकालते हैं। पता नहीं ये क्या, ये कहाँ से आया ये, बहरहाल ये सब हुआ आप देख लें। अच्छा जी, तो इस पर आप ये देखें कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया, वो भी आपको ज़रा दिखा देते हैं। ने लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए और उसकी चोरी बचाने के लिए ने क्या क्या करना पड़ता है। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा सीनियर पॉलिटिशियन और मुज़ाकराती जो कमेटी है हुकूमत की, उसके रुकन भी हैं डॉक्टर फारूक सत्तार। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग आपको। और ये बताइएगा, पहले तो बात हम पूछेंगे बैठक के हवाले से, ये माहौल आपने अभी देखा पार्लियामेंट का, इस माहौल के बाद जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुझे नहीं समझ आता कि गुफ्तगू में ये रिफ्लेक्ट होता होगा कि भाई इतनी तलखियाँ आपस में इस तरह की बयानबाजी हो रही है और आप लोग मुज़ाकरात करते हैं, तो ये वाली इम्पैक्ट पड़ता है इस सारे बयानात का इन मुज़ाकरात की गुफ्तगू में? देखिए, मैं बहुत सारी वजूहात जो कि मुझे भी पेसिमिज्म की तरफ सियासी तजुर्बा सियासी बसीरत ये कहती है कि मुझे लगता है कि हमारी जो सियासी टीम है या सियासी रहनुमा है या जो तो आप देखेंगे और असेंबली में जब गैलरी के सामने प्ले करना पड़ता है, उन्हें लोगों के सामने अपना डट कर मौक़िफ़ देना पड़ता है, तो वो बहुत सारी हुदूद जो उससे भी आगे निकल जाते हैं। मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अखलाकियात या अखलाकी हुदूद को, लेकिन ये है कि जो बहुत सारी बातें नहीं कहनी चाहिए, जहाँ बर्दाश्त तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, वो नहीं करते और वो सारी बातें कह देते हैं। लेकिन मज़ाकराती अमल में मुज़ाकरात के दौरान ये सारी बातें आई थी, तो उन्होंने कहा चले भाई असेंबलियों में ऐसा माहौल हो जाता ठीक है, लेकिन हमें मुज़ाकराती कमेटी में एक ऐसे माहौल को कायम रखना है जो मस्बत हो, तामीरी हो, संजीदगी हो, नेक नियती से हो, और हमें मुज़ाकराती अमल को हर हाल में बचाना हो। तो ये एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई स्पैनर आए लेकिन फारूक सत्तार साहब, अलमिया ये है तो उसको अबूर करना। जी जी फारूक सत्तार साहब, अलमिया है और आप उससे अग्री भी करेंगे कि ये पार्लियामान वो जगह है जहाँ पर आवाम के नुमाइंदे जमा होते हैं, जो ना सिर्फ ये कि लेजिस्लेशन जहाँ पर हो सकती है, आइन साजी वहाँ पर हो सकती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखानी चाहिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब लोगों को समझ नहीं आती, पीपल रीड थ्रू द लाइंस। तो आप अग्री नहीं करेंगे इस चीज़ से? मेरे दिल करने के बावजूद भी अब जो गिवर सिचुएशन है ना, जो लोगों की बर्दाश्त और तहम्मुल का जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम हो गया है, और वो शायद सियासत को एक बड़ा जो उसका एक जरिया या तरीका अपने एक्सप्रेशन का है, वो यही समझते हैं कि वो जब तक राशन पानी लेके अपने मुखालिफ पे चढ़ाई नहीं करेंगे और उसमें हर तरह से उन्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये माहौल और उसमें बदतमीजी और बदतहजीबी का अंसर बहुत ज़्यादा हो गया। मैं इस बात पे आपसे एग्री करूँगा कि गुज़िश्ता ये जो पिछली जो कौमी असम्बली थी या पार्लियामान और अब जो कौमी असम्बली आई है, तो मैं समझता हूँ कि इससे पिछली असम्बली के मुकाबले में यहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बहुत ज़्यादा मतलब इसके मुकाबले में काफ़ी संजीदगी भी होती थी, इसके मुकाबले में काफ़ी जो है वो फोकस तो बहस और गुफ्तगू भी होती थी और ज़्यादा दलाइल पे इन्हें किया जाता आर्गुमेंट पे। डॉक्टर साहब, आज होनी अब ऐसा नहीं, आज बैठक होनी है तीसरी, तो अब जाहिर है 2 बैठक से तो कोई नतीजा नहीं निकला। अभी तक तहरीरी मुतालबात भी सामने नहीं आए। वो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जी 2 मुतालबात हैं और वो इन्हें पता है कौन से हैं। तो आज आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है दूसरी तरफ से, दूसरी कमेटी जो बनी है वो क्या लेकर आए, क्या पेशकश करे?
میری ایکسپیکٹیشن بھی وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کی ہے. وہ اب چاہتے ہیں کہ ملک کو اس کیفیت سے نکالا جائے جو ایک نزاع کی کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں معیشت اب بھی پوری طرح سے سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی, اور معاشی بحران, بے روزگاری اور مہنگائی کی صورت میں بجلی, تیل, گیس کی 7ویں آسمان سے اوپر جو چلی گئی قیمتیں, اور گیس اور بجلی کا جو ہے وہ کی لوڈ شیڈنگ, یہ ساری چیزیں, اور سردیوں میں بھی یہ سچویشن, تو یہ ساری اگر سچویشن آپ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سچویشن ایک جو رکن ہے اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کا, اور جو ایک رکن ہے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی, میں نے تو سب کے منہ سے یہی سنا تھا کہ یہ مسائل ہیں, ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہے, اپنے ووٹ بینک, اپنے عوام کے پریشر کو محسوس کرنا ہے کہ اب ان کی آہیں جو ہے وہ آسمان پر جا رہی ہیں اور وہ اب بے اثر نہیں جائیں گی. لیکن یہاں پر مذاکرات میں یہ چیز ڈسکس تو آئی ایم شیور نہیں ہو رہی ہوگی. نہیں, یہ والی ساری باتیں ہوئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, اور وہاں دونوں طرف کے جو تھے اراکین دونوں نے اسی خیال کا اظہار کیا کہ اگر باہر کوئی اسٹیٹمنٹ ہاکس دیکھیں, ایک ہاکس ہوتے ہیں, ایک ڈاف ہوتے ہیں, مطلب ہاکس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ایک دم بیان دے, جو آسانی سے ہضم نہ ہو, جس پہ اشتعال انگیزی ہو, جس پہ کسی کو طے غصہ آ جائے, اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اسمبلی جو ہے نا وہ اکھاڑا بن جاتی ہے. تو ابھی مزید ملاقاتیں ہوں گی سر, یا آج کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے, یا پھر یہ جنوری کے آخر تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ہاں جی, میرے خیال میں اس کی کوئی ڈیڈ لائن اصولاً ہونی نہیں چاہیے. یہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی جانتی ہیں کہ یہ مذاکرات 31 جنوری تک اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو سمیٹا جا سکے. جو دو ان کے بنیادی مطالبات ہیں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر روزانہ بھی سیٹنگ ہو, بل تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ مصروفیات ہیں سیاسی, سماجی, اپنے حلقہ جاتی, میڈیا کی, کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنا زیادہ ریگولر بیٹھیں گے. لیکن ہاں اب ریگولرٹی ہوگی. ایک اہم بات جو تھی وہ ملاقات ہونی تھی نا پی ٹی آئی کے سربراہ کے ساتھ, ذرا تفصیلی تسلی بخش, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, جس کے اوپر بھی ڈاؤٹ کاسٹ کیا جاتا تھا, شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ ممکن ہوگا نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال میں جب وہ ممکن ہو گیا, وہ ملاقات ہوئی, اور گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب جی وہ ملاقات گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اسحاق ڈار جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہماری مذاکرات کمیٹی میں ہیں, جب وہ موجود اور ہم سب حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائے کہ ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا تو حکومت میں گٹس ہونے چاہیے کہ چاہے وہ انتظامی طور پر, چاہے وہ بقا اور سلامتی, ہماری ملک کے جو استحکام ہے ان پر, اب جہاں جہاں کنسلٹ کیا جانا ہے, اگر آپ کا اشارہ یا لوگ سمجھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لوپ میں لیا جاتا ہے تو یقین چلیں ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آخر میں ہوا آواز کے دوست سے آنے والی آواز گئی تھی تو کچھ ہم متاثر, بہت کچھ سن نہیں سکے. تو بہرحال ہاں جی, اب ذرا آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر یہ کہتے ہیں کہ عوام اور فوج میں خلیج کا جھوٹا بیانیہ مخصوص ایجنڈا ہے, غلطی سب کرتے ہیں, سبق نہ سیکھنا بڑی غلطی ہے, ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں. پشاور میں سیاسی قائدین سے گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے. ساتھ ہی نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیز کا اتفاق حوصلہ مند ہے, مگر تیزی سے کام کرنا ہوگا. دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال میں جلد بہتری ہو جائے گی. سو یہ ان کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا. سو چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں. اور آج صبح موسم کیسا تھا؟ موسم ایسے ٹھنڈا ہے, ٹھنڈا تھا نا, آج ٹھنڈا فیل ہوا. رات کو 10-11 بجے کے بعد جو ہے وہ آپ کو محسوسمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, پانی جو صبح سویرے ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے نا. ہاں جی, صبح سویرے جو ہے وہ ٹھنڈ ہے, سردی ہے, یہ احساسمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں بستر چھوڑنا, گھر سے نکلنا, یہ ایک بڑا ایک چیز ہے. لیکن اب یہ ہے کہ 17, 18, 19 تاریخ تک یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم یوں ہی رہے گا. لیکن مجھے بتائیں کراچی کا 6 ڈگری بتایا جا رہا ہے, ہوا ہے کسی ٹائم 6 ڈگری شدت؟ نہ سردی کی شدت 6 ڈگری ریکارڈ کی گئی. فیلز لائک تو وہ اب یہ ہے کہ درجہ حرارت در حقیقت کتنا گیا یہ دیکھنا ہوگا. لیکن کراچی میں جو چلنے والی ہوائیں ہیں کیونکہ وہ کوئٹہ سے آتی ہیں, تو وہاں جو درجہ حرارت ہے یعنی کہ کوئٹہ میں وہ -2 ہے,
اور کیلات میں -3، زیارت -3. ویسے یہ کل زیادہ تھا اس کی بنسبت، اور استور اور اسکردو میں زیادہ ہے نا، وہاں -10 ہے، گلگت میں -7 ہے، تو ٹیمپریچرز آر کوائٹ ہائی. آپ ہمیں یہ یہی دیکھیں کہ سردی اتنی لگ رہی ہے، استور اور گلگت میں رہنے والے جو ہیں آئی تھنک وہ عادی بھی ہو گئے ہوں گے اس ویدر کے. تو یہ ویدر کے معاملات ہیں اور ٹھنڈا موسم چل رہا ہے اور ہم بالکل. تو جب موسم کا معاملہ ہو تو اس کے اندر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 ہوسٹ اس شو کو کریں، پھر ہمارے تیسرے ہوسٹ جوائن ہمیں کر لیتے ہیں، کو ہوسٹ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں سردار سرفراز صاحب. تو سردار صاحب یہ جو ہم نے فرمایا، اب ہم وہ حال بتا کے نا اس کا اکانومی کا ہم بڑے محتاط ہو گئے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شدت جو ہے وہ سردی کی 6 ڈگری کراچی میں ریکارڈ کی گئی. تو یہ فیلز لائک والی شدت ہے یا واقعتاً ٹیمپریچر 6 تک گیا؟ نہیں 6 تک تو نہیں گیا. آج تو ٹیمپریچر 11 رہا اور پتہ نہیں یہ کیسے لوگ خود ہی کیلکولیٹ، کسی نے محسوس کر لیا ہوگا تو اس نے لکھ دیا. ہاں وہ اس نے شاید باہر گزاری ہو رہا. اچھا چلے. لیکن پھر بھی ہمیں ذرا بتائیں، کراچی کے ویدر سے شروع کرتے ہیں. مزید ٹھنڈ بڑھے گی یا بس اتنا ہی رہے گا؟ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ زیادہ تر تو صدف اسی رینج میں رہنے کا امکان ہے. جیسے 11 چل رہا ہے، پچھلے 4-5 دن سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا 12 تاریخ سے دوبارہ ٹیمپریچر گرنا شروع ہوا تھا، تو سنگل ڈیجٹ میں چل رہے تھے نا، 9 اور 10 کے درمیان، اور اس طرح 10 سے جسٹ اوپر، اور آج 11 رہا. تو اسی رینج میں رہنے کا امکان ہے. 10 سے 12 کی رینج میں آپ سمجھ لیں. اگلے میرے خیال میں تھرو آؤٹ ریمیننگ ڈیز آف جنوری زیادہ تر امکان یہی ہے، انلیس کہ ایک ویو آئے گی 22-23 تاریخ کو، جو بلوچستان میں تو 18 سے امکان ہے، کچھ ایریاز میں چاگی ڈسٹرکٹ اور مکان سائڈ پہ بھی بارش کا، اسی طرح سے کوئٹہ شوٹا سائڈ پہ بھی کوئٹہ میں بارش ہو، اور وہاں بارش اور برفباری ہو سکتا ہے ہو اس ویو کے نتیجے میں، جو 18 سے شروع ہوگی اور 20-22 تک یعنی وقفے سے چلے گی. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب ایک دفعہ ویو نکل جاتی ہے تو پھر کولڈ ایئر زیادہ شدت سے آتی ہے. تو مے بی کہ لاسٹ جو ویک ہوگا جنوری کا، اس میں دوبارہ آپ کو سنگل ڈیجٹ میں ٹیمپریچر کراچی میں دیکھنے کو ملے. تو اس طرح سے یہ جو چل رہی ہے لہر یہ برقرار ہے. کہ ہاں اس میں یہ اضافہ کروں کہ پرسوں 17 تاریخ کو 17 اور 18 کو دونوں دن نسبتاً تیز ہوائیں چلے گی. تو ظاہر ہے جس دن تیز ہوائیں چلے تو وہ دن بھی آپ کو پھر سرد محسوس ہوتا ہے. تو اس دن لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فیل لائک کم ایکچوئل تھی، لیکن آج تو نہیں تھی. آج تو نہیں. اچھا، اور ملک بھر میں کیا سچویشن رہے گی؟ بارش وغیرہ کے امکانات کیا ہیں سر؟ یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. کہاں زیادہ ٹھنڈ ہوگی؟ برف باری کہاں زیادہ ہوگی؟ دیکھیے ٹھنڈ تو زیادہ سب سے زیادہ وہی اسکردو اور استور وغیرہ میں جی ادھر ہی پڑ رہی ہوتی ہے. -12 -13 -14 اس رینج میں ٹیمپریچر چل رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نا وادی سوات میں کالام وغیرہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے -8 -10. پھر نیچے آ جائیں آپ تو کوئٹہ میں کلات سب سے زیادہ ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے بلوچستان اور کوئٹہ ایٹسیلف. لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بادل ہیں بلوچستان کے اوپر، آج بھی اور کل بھی رہیں گے. تو ہلکی پھلکی کہیں بوندہ باندی کہیں ہلکی بارش کوئٹہ اور گرد و نواح میں زیادہ چمن چوک وغیرہ علاقوں میں ہو سکتی ہے ہلکی پھلکی بارش ہے. لیکن یہ یہیں تک محدود ہے. اور کچھ وہ اس کے ساتھ کچھ جو روپ سے اوپر چلے تو پھاٹا کا علاقہ ہے وہاں پر بھی ہو سکتی ہے. اور البتہ پھر 20 کے بعد امکان ہے کہ یعنی بلوچستان میں تو 18 سے انورڈ، اور پھر اوپر شمالی علاقوں میں اسلام آباد اور کیپی کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں دل کے تو کشمیر، ادھر 20-21 کے بعد پھر 2-3 دن 3 سے 4 دن کا اسپیل ہوگا وقفے سے. کہیں پر ہلکی بارش، کہیں پر درمیانی ہو سکتا ہے، پہاڑوں پر برف باری بھی ہو جائے ادھر. چلیں، بہت شکریہ آپ کا سردار سرفراز صاحب. سو مچ سردار سرفراز صاحب. اور سردار سرفراز نے یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو تھی ہمارے کراچی کی ٹیمپریچر کو لے کے وہ کلیئر کر دی. کوئی 6 ڈگری نہیں تھا. 6 ڈگری ہوتا تھا آپ کو لگ پتہ جاتا. بچے کہتے ہیں ہمیں اسکول نہیں جانا. یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا بتائیں کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے نا کہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر، تو معلم جبہ، سوات، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ موسم بڑا حسین اس وقت ہوا ہے اور سیاح بھرپور تعداد میں ملک سے اور ملک کے باہر سے رخ کر رہے ہیں. اور ایسے میں سابق کپتان جو ہیں قومی ٹیم کے مصباح الحق صاحب، وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں لطف اندوز ہونے کے لیے. بچ نہ سکے اور گئے وہاں پر. کیا انہوں نے دیکھا اور شہزاد عالم نے کیا دیکھا، یہ ذرا آپ کو وہ بتا دیں. وادی ملم جبہ جو اپنی برفانی چوٹیوں اور دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے، ان دنوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. سابق کپتان
مصباح الحق بھی اپنے فیملی کے ساتھ یہاں پہنچے تو وادی کی دلکشی نے انہیں اپنے شہر میں جکڑ لیا. سابق کپتان مصباح الحق چیئر لفٹ پر حسین نظاروں کی سیر کی, ایڈونچر سے بھرپور زپ لائن کا تجربہ کیا اور افریقی ٹرینر کی رہنمائی میں اسکیئنگ کے گر سیکھے. یہ تمام سرگرمیاں ان کے لیے یادگار ثابت ہوئی. بہت انجوائے کیا یہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے, سنو فال ملی یہاں پہ. میں نے آج صبح ٹریننگ اپنی مس کی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹریننگ مس ہوئی ہے, جم والی ٹریننگ ہو گئی ہے یہاں. مصباح الحق نے نہ صرف وادی کے قدرتی حسن کی تعریف کی بلکہ ضلعی انتظامیہ کو ملم جبہ کی سیاحتی سہولیات بہتر بنانے کے لیے تجاویز بھی دیے. ان کا کہنا تھا کہ تجاویزات ختم کرنے, مسائل حل کرنے سے سیاحوں کو مزید آسانی ہوگی. آنے جانے والوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا میں دیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو مشکل نہ ہو, ٹریفک نہ بلاک ہو, ایزیلی لوگ آ سکیں اور اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے. مصباح الحق نے اپنی فیملی کے ساتھ ملم جبہ کی حسین لمحات کو کیمرے سے بھی محفوظ کیا اور اس دلکش وادی میں گزرا وقت ان کی یادوں کا حصہ بن گیا. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم, ایئر وائی نیوز, ملم جبہ, سوات. جب آپ مالم جبہ جائیں تو ایسے انجوائے کرنا ہے آپ نے, زپ لائن پہ بھی انجوائے کرنا ہے اور دیکھیں اسکیٹنگ بھی کر رہے تھے مصباح تو, لیکن وہ فٹ بھی بہت ہے. ہاں تو بھائی فٹنس آپ یہ دیکھیں ایتھلیٹس کا یہ ہوتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اور مصباح از ون آف دوز ماشاء اللہ پلیئرز جو کہ دے ہیو کیپٹ دیم سیلوز ویری فٹ اور جو اپنی فٹنس کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں. شعیب ملک ہو گئے, مصباح الحق ہو گئے, باقی جو ہمارے آج کل جو کرکٹرز آ رہے ہیں دے آر ورکنگ ویری ہارڈ آن دیئر فٹنس اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ دے مسٹ بی ان دیئر لیٹ 40s اور 50s لیکن وہ ماشاءاللہ زبردست دکھائی دیتے ہیں. اور بالکل ایکسرسائز بڑی ضروری ہے اور ایکسرسائز کا صرف ایک پرپس یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی ویسٹ لائن کم کرنی ہے. ایکسرسائز کا مطلب یہ کہ آپ نے فٹ رہنا ہے اور اپنی برین ہیلتھ کے لیے بھی آپ کی ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اور ویسے سردیوں کی سوغاتیں کافی ہوتی ہیں صدف. سوغاتیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سٹارٹ آف وذ سردی کی سوغات کہیں سے, ہاں جی, کراچی سے اگر آپ لے کے جائیں کیا سوغات؟ سورج کی مکھی کے بیچ, سورج کی مکھی کے بیچ, وہ بھی پورے پراپر نہیں کہے گئے آپ سے اشفا. میں ریٹ کیلکولیٹ کر رہا تھا, اصل میں چلغوزے کی جانب جا رہا تھا. کیا کرے گا جس کے آپ یہ سوغات لے کے جائیں گے وہ آپ کو گرین ٹی پہ ٹرخا دے گا, صحیح ہے, دوبارہ نہیں آئیں گے. صحیح ہے, اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے, بس گڑ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہو اور الائچی والی. ہاں تو بات یہ ہے کہ بھائی چلغوزہ کی وہ پہنچے, چلغوزہ وہاں پر ہے اس وقت. اور مجھے ایک بات بتائیں, آج کل ایک مجھے بات بتائیں, آج کل آپ سورج مکھی افورڈ کر سکتی ہیں؟ میں کھا نہیں رہی, آج کل کی بات کر رہا ہوں, ان دنوں میں نہیں کر سکتی نا. تو پھر تو بات یہ ہے کہ چلغوزے بہت مہنگے ہیں, بادام وغیرہ بھی, ان کی قیمت بھی آپ یہ دیکھیں کہ 800 سے 900 روپے پاؤ تک وہ دستیاب ہے. مونگ پھلی تو کھا سکتے ہیں, مونگ پھلی کھا سکتے ہیں, اور مونگ پھلی جب بھن رہی ہو اور آپ وہاں پر کھڑے ہو منتظر ہوں, اور ایسے میں سوچئے کہ مونگ پھلی ایک ایسی چیز ہے, ویسے تو ڈرائی فروٹس کے حوالے سے ہمیں جو ہمارے پاس ماہر غذائیات آ کے بیٹھتے بتاتے ہیں کہ ایک مٹھی آپ نے لے لی بس, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مونگ پھلی ہو اور جتنی ہو وہ کم نظر آتی ہے؟ اور خدارا اس کے بعد جو منہ پہ پمپل نکلتے ہیں نا, کیونکہ یہاں اتنی سردی نہیں پڑتی, لیکن مونگ پھلی بہت زبردست لگتی ہے اور بھنی ہوئی خاص طور پہ. لیکن اس بارے میں ہمیں مزید کون بتا رہے ہیں, لالا محمد صدیق. آئیے دیکھیں. اٹک میں سردی نے جیسی انگڑائی لی تو وہیں مونگ پھلی کی بھٹیوں کی رونقیں بحال ہو گئیں. صدیوں پرانے طریقے مٹی کی بنی بھٹیوں میں لکڑی کی آگ پر تیار کی جانے والی مونگ پھلی کی بھنائی اب جدید طریقے مشین کے ذریعے ہی کی جا رہی ہے. بجلی سے چلنے والی مشین کے نیچے انگاروں سے ہلکی آگ لگائی جاتی ہے, جس سے مشین مونگ پھلی کو انتہائی خستہ بنا دیتی ہے. آپ جب مشین کی مونگ پھلی کھاؤ گے وہ پاک بھی ہے, ریت سے بھی بچی ہوئی ہے اور کھانے میں بہت میٹھی ہے اور کلر بھی سیم ہے. اٹک کی زمین میں قدرتی طور پر موجود مٹھاس کی وجہ سے یہاں کی مونگ پھلی لوگ شوق سے نہ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ اپنے عزیزوں کو بھی بیرون ملک گفٹ کے طور پر بھیجتے ہیں. لوگ بہت کئی دور سے آتے ہیں ہمارے پاس پھلی لینے, یہاں پر کافی بہتر پھلی ہے یہ. مہنگائی کی وجہ سے ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں اضافے کے باعث لوگ مونگ پھلی کا بھی استعمال زیادہ کرتے ہیں. مونگ پھلی کی بنائی کے لیے ماحول دوست جدید مشین کا استعمال نہ صرف یہ کہ یہ کھانے کے مزے کو دوبالا کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی سے بھی بچا جا سکتا ہے. لالا محمد صدیق, ایئر وائی نیوز, اٹک. اب یہ مشینوں میں بھی اس کو باقاعدہ طور پہ نکالا جاتا ہے مشینوں سے. مشینوں میں بیسکلی اس کا یہ ہے کہ ٹیمپریچر برابر رہتا ہے نا, ورنہ کہیں زیادہ بھن جائے تو وہ ایک سائڈ سے جلی ہوئی آتی ہے اور کافی مسائل ہوتے ہیں. لیکن وہ جو مٹی میں بھنی ہوتی ہے نا, اس کا نمک میں یا مٹی میں وہ اپنا ہی مزہ ہوتا ہے, اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. لالا صدیق آپ نے رپورٹ کر دی, ہمارا دل للچا دیا, لیکن کیا ہی بہتر ہوتا آپ مونگ پھلی بھی بھیجتے تاکہ یہاں پر بیٹھ کے
यहाँ बैठ के यहाँ सामने रख रख के हम यूं कर के फिर आपको भी शुक्रिया अदा क्रेडिट करते दे रहे होते। अब खुदारा मीठी ना हो, बस ये मीठी है, ना हो। और जली भी ना हो। हाँ बस ठीक कितनी हमारी फरमाइशें चेक कर उन्होंने कहा है, और हो भी ना, ये ज्यादा बेहतर है। नहीं, ब्रेक फरमाइश तो हमने कर दी, चलें ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और फिर जो तनख्वाहदार तबका है वो सबकत ले गया है किस चीज में? टैक्स अदा करने में। तो तनख्वाहदार तबके ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है और तीसरा बड़ा शोबा बन गया है ये। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दस्तावेज के मुताबिक साल 2023 और 24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब टैक्स वसूल किया गया। यूं तनख्वाहदार तबके ने माली साल 2022-23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स दिया। दस्तावेज में बताया गया कि एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली 39.3% इसमें इजाफा हुआ है। तो भाई आप लोग टैक्स तो पे करते हैं, लेकिन इसके बदले आपको मिलता क्या है? ये सवाल भी कभी हमारी पब्लिक उठाया करे। पब्लिक सर्विसेज में आपकी हेल्थ केयर होता है, आपको एक्सेस टू हॉस्पिटल होता है, आपके लिए पार्क्स बनाए जाते हैं, लाइब्रेरी बनाई जाती हैं, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें रोड, ब्रिजेस और क्या कुछ होता है। लेकिन क्या आपको ये सब मिलता है कि नहीं? यहाँ तो हम गटर के ढक्कन को रो रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि एक तो चीज़ ये, और दूसरा ये कि टैक्स क्या सबसे बराबरी की बुनियाद पे वसूल किया जा रहा है सारे शोबों से, या एक शोबा ज़्यादा टैक्स दे रहा है और बाकी कोई पूछ नहीं रहा? फिर क्या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर रही है या फिर आवाम से सिर्फ वसूले जा रही है? तो वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि IMF पाकिस्तान से टैक्स बेस में इजाफे का ख्वाह है। टैक्स टू GDP शरह 10 से 10.3% तक ले जाने का हदफ है। अच्छा, फिर वज़ीर आज़म ने टैक्स हुकाम को 386 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल रिकवर और इनलैंड रेवेन्यू के ज़ेर अल्तवा मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत की है। और फिर ये है कि टैक्स हदफ का ये फासला FBR के अफसरान नई गाड़ियों में तय करेंगे। अच्छा। और फिर FBR के अफसरान के लिए 1200 सीसी की 1010 गाड़ियाँ बुक करा ली हैं, जिसके लिए 3 अरब रुपए अप फ्रंट यानी कि बाद में और भी दिए जाएंगे। माशाल्लाह, क्या बात है, मतलब क्या सिलसिला है। तो ये शोएब निज़ामी साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। यानी कि तनख्वाहदार तबके का जो टैक्स है उसकी वसूली के बाद 3 अरब रुपए की अपफ्रंट पेमेंट से ये गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। निज़ामी साहब, क्या रास्ता तेज़ी से तय होगा टैक्स रिकवरी का? जी, असल में ये उस वक्त हुआ है जब हुकूमत ने तकरीबन 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, और जो आइंदा बजट आ रहा है उसके अंदर भी परफॉर्मा दिया गया है कि जो असामियाँ हैं उनको पूरा किया जाए और जो खाली असामियाँ उनकी तफसीलात फराहम की जाए। उस सिलसिले में जितना भी ख़र्चा कम होता है वो बताया जाए। ऐसे हालात में जब असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं, ये तकरीबन 1010 गाड़ियाँ हैं और तकरीबन 6 अरब रुपये मालियत की हैं, और ये ग्रेड 19, 20 और 21-22 के अफसरान को मिलनी है। इसके ऊपर जो है वो ऐसे हालात में ये एक्सपेंडिचर ये बड़ा चुभ रहा है, ख़ास तौर पे तमाम के तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी और आवाम के लिए भी। ताहम जब हमारी बात हुई FBR के हुक्काम से, तो उनका ये कहना था कि हम तो 3,500 अरब रुपए जो एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं, 9.5 से बढ़कर हमारा जो अब टैक्स हदफ है वो 13 ट्रिलियन को पहुंच रहा है। तो 3500 अरब रुपए अगर जमा करने के दौरान हमें 6 अरब रुपए खर्च भी करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं है। साथ साथ उनका ये भी मौक़िफ़ है कि जो IMF को हमने इस बात में मनाया है कि हम अपने एक्सपेंडिचर को कम करके और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके जो है जो रकम एक्स्ट्रा जमा करेंगे उसमें से हम ये खर्च कर सकते हैं। और जो 6 अरब रुपए की रकम जमा होती है इसमें भी तकरीबन जो है वो 2.25 अरब रुपए जो है वो टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में हुकूमत को वापस चले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जिस हालात में इस वक्त हुकूमत गुजर रही है, एक पाई के लिए हुकूमत जो है वो कोशिशें कर रही है और बर्डन कर रही है ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कि डॉक्यूमेंटेड है, उन्हीं की शामत मुसलसल जो है वो टैक्सेस में आ रही है, ख़ास तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है। ऐसे हालात में जो है इस तरह का एक्सपेंडिचर वो है वो आवाम को चुभ रहा है और जो टैक्स दहंदगान है उनको भी चुभ रहा है। जो अभी आपने बात ये भी की थी कि सहूलियात नहीं मिल रही, तो टैक्स देने के बदले जो तालीमी निज़ाम है वो भी सबके सामने है, जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी सबके सामने है, और जो तिब्बी सहूलियात है वो भी सबके सामने है। और ऐसे हालात में जब एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए और फिर लोगों को रिफ़ंड ना मिले, लोग FBR के चक्कर लगाएं, अपनी शिकायत का उनका अजाला ना हो, तो ये चीज़ें और चुभने लगती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चुभने लगती हैं। और ज़ाहिर है कॉन्ट्रडिक्टरी अप्रोच है हुकूमत की। एक तरफ तो आप बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जो गैर फ़ाल जॉब्स थी उन्हें ख़त्म कर रहे हैं,
खर्चे ना हो, दूसरी तरफ आप खर्चे करके ही गाड़ियाँ मंगा रहे हैं। हालांकि अगर बाहर के मुल्कों में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट पर देखा जाता है, लोगों को बेनिफिट दिए जाते हैं, उनकी पेंशन पे बेनिफिट दिए जाते हैं, चाइल्ड सपोर्ट होती है, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है माशरे में। लो इनकम वालों के लिए भी कुछ ना कुछ होता है जो अपने माशरे में लोगों को देते हैं। ये वेलफेयर स्टेट ऐसा काम करती है, मगर यहाँ पे गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। तो बहरहाल शोएब निज़ामी साहब हमारे भाई हैं, निज़ामानी नहीं है, निज़ामी साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया, Thank you so much, आप मेरे साथ मौजूद थे। चलें तो अब ज़रा सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात सज्जाद सैयद साहब। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए वंस अगेन। आपने सुन लिया होगा मुद्दा तो आप तक पहुंच गया होगा। इंटरेक्शन हमारे रिपोर्टर के साथ। अब अगर टैक्स पेयर ये गिला ना करे तो गलत तो नहीं है? देखें, बहुत अफसोस के साथ मैं बात बोलूँगा, हम एक डिजिटल एज में रह रहे हैं, और डिजिटल एज में रहने का मतलब ये है कि टैक्स कलेक्शन के लिए अब आपको इतनी ज़्यादा ब्रिक एंड मोर्टार और फिजिकल एसेट्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैंक्स देखिए अपनी ब्रांचेस बंद कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग से बहुत सारी चीज़ें मसले हल हो रहे हैं। इसी तरह आपकी सारी कंपनीज विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, रिटेलर्स खुद जमा कराते हैं टैक्स, इन सैलरी क्लास का एट सोर्स डिडक्ट होता है। ये तो आप एक ऐसी सिनारियो प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता कोई लोग जो हैं वो टैक्स के पैसे लेके बोरी में भर के भाग रहे हैं और आप गाड़ियों में उनका पीछा करके जाके उनसे टैक्स वसूल करेंगे। वी लिव इन अ डिजिटल एज जहाँ पे टैक्स कलेक्शन जो है इज़ ऑल ऑनलाइन, और इन गाड़ियों का क्या मुझे तो अलमिया ये है कि जब ये असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के लिए आपकी भी नज़र से गुजरा होगा कि कहा गया था कि 2 अरब की लागत से यहाँ पर उनके लिए भी 139 या पता नहीं कितनी डबल केबिन गाड़ियाँ बुक की जा रही थी कि ताकि वो अपने काम जो है वो सही तरीके से डबल केबिन गाड़ियों में अंजाम दे सके। अब मुझे एक बताइए कि किसी ने प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म देखना है, कीमतें चेक करनी है, तो वो डबल केबिन से जाके उतर के वो वहाँ पर से चेक करेंगे, उसके अलावा चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर यहाँ पे इन्होंने अभी बताया कि 35 अरब एक्स्ट्रा आ गए, तो उसमें से अगर हमने 6 अरब खर्च भी कर दिए तो ऐसे अभी तो ऐसे कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सारी सहूलियात मैसर हैं, सड़कें आलीशान हैं, निज़ाम सेहत आलीशान है, तालीम जो है वो आला मयार की मिल रही है, और हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। 35 अरब भी कम है, अगर वो पूरे भी लगा देते तब भी यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होती शायद वो 2% 3% आप इमेजिन करें, उसमें से भी आपने 6 अरब गाड़ियों पे लगा दिया। फैमिलीज हैं, अगर वो ये चाहें कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिट करा दें तो वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसी है कि वो नहीं करा सकते, ये भी सहूलत हासिल नहीं है। ए लेवल के एक स्कूल की फीस, ओ लेवल्स के स्कूल की फीस किसी प्राइवेट स्कूल में 60,000 70,000 80,000 रुपये महीना चल रही है। अंदाजा कीजिए, ये दिस इज बिजली के बिल आपको पता है कहाँ पे। जो आने और आप अमेरिका जैसा मुल्क देखें कि जब उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो वो भी इकोनॉमी शटडाउन में चली जाती है, वो भी नॉन एसेंशियल्स को शटडाउन कर देते हैं। एक डेफिसिट की एक लिमिट है, बोरोइंग की एक लिमिट है। हम और ये ऑस्टेरिटी जो है वो यूरोपियन इकोनॉमीज भी इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं, यूएस इकोनॉमी भी इम्प्लीमेंट कर चुकी है। हमारे यहाँ ऑस्टेरिटी का ऑपोजिट चल रहा है, लेकिन मराद दी जा रही हैं, फैसिलिटीज दी जा रही हैं। ये बात समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, आप मईशत को समझते हैं और हुकूमत का माइंडसेट इस हवाले से क्या होता है? क्या उनको रियलाइजेशन नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि IMF की भी डिमांड यही होती है कि आप ऑस्टेरिटी मेजर्स लें, बाकी आला सतह पर यही डिमांड होती है। मिनिस्ट्रीज खत्म भी तो की हैं। तो ये अब वक्त ये आ गया, आपको पता है जीडीपी के लिहाज से जो हमारे पास शरह है वो कम है और आबादी बढ़ने की 10% है, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। किसकी? जीडीपी की? नो, टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, लेकिन आप ये देखिए कि जीडीपी हमारी कितनी है, 2% से कम है, आबादी बढ़ने की शरह 2% से ज्यादा है, यानी कि लोग ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं, जॉब्स उनके लिए कम है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि इसको मैनेज करे? 100% ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की जैसे उन्होंने जिक्र किया, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट आगे देखना पड़ता है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंसल्ट करती हैं, उन्होंने ये बोला कि रेगुलर डिग्रीज़ की और PhDs वगैरह की तो एक्चुअली ज़रूरत मज़ीद कम से कम होती जा रही है। स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और ये काम जो है ये हुकूमतें करती हैं। पॉलीटेक्निक्स का रेवोल्यूशन UK में आया था, अब यूनिवर्सिटीज़ वापस पॉलीटेक्निक मॉडल की तरफ जा रही हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स की तरफ जा रही हैं। हमारे यहाँ उस तरफ कोई ध्यान है ही नहीं। और बाकी तो जून बस आने ही वाला है रमज़ान के बाद। मुझे ये बताएं कि अब हुकूमत को मज़ीद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मज़ीद मईशत का बोझ उठाना होगा, तो ये तनख्वाहदार तबके की जो गर्दन जो कि बहुत ऑलरेडी पतली है उसे मज़ीद दबा दिया जाएगा, उसको मज़ीद बर्डन डाला जाएगा। एग्रीकल्चर अभी भी प्रोविंशियली टैक्स है, फेडरली टैक्स नहीं है। कितने सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री चल रहे हैं।
टैक्स एवेजन आपकी इकॉनमी में राइफ है. आपकी जो टैक्स फाइलर्स हैं उनमें से भी आपको पता है तकरीबन 40% जीरो टैक्स फाइल करते हैं. 40% ऑफ द फाइलर्स, ये बोलते हैं ना इतने मिलियन टैक्स फाइलर हो गए, उसमें से भी 40% 0% टैक्स फाइल करते हैं. वो सिर्फ बताते हैं कि डॉक्यूमेंट करते हैं कि जी हमारी इतनी सैलरी है और ये जो हमारी सैलरी है ये जो मिनिमम पे टैक्सेबल इनकम है उससे कम है. सजाद साहब, असल में मसला पता है क्या है, आजकल हो क्या गया है कि टैक्सेशन में सैलरीड क्लास में पहले ये होता था कि वाइट कॉलर जॉब्स हैं, चीज़ें हैं. अब ये लग रहा है कि हम देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन एक मुर्गी वाला जो कमा रहा है या एक सब्ज़ी वाला जो कमा रहा है वो बेहतर कमा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर टैक्स कोई नहीं है. एक पंक्चर वाला, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो, आप जाते हैं, वो आपको बोलेगा कि पहला पंक्चर है 300 का, दूसरा पंक्चर है 250 का, उसके बाद वॉल्व आपका चेंज होगा 250 रुपये का जी, उस बफ करेंगे हम, इसका 2 से 2,500 बना लेगा. जो बिजली उसकी यूज़ कर रहा होगा वो कुंडे की होगी, ठीक है. उसके बाद उन 5-6 पंक्चर्स के साथ एक बंदे से 2 से 2,500 रुपये वसूल होंगे और ये सिलसिला सुबह से लेके शाम तक, रात गए तक जारी रहेगा. अगर आप मुझे बताइए कि 20,000 दिन के कमा रहे हैं, कौन इतना अर्न करना है नॉर्मली? नहीं, कोई नहीं कर रहा और वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है. देयर इज नो टैक्स ऑन इट. देयर इज नो टैक्स ऑन इट ऑब्वियसली. तो फिर अलमिया यही है, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं तो फिर तो कौन, आपने देखा ताजिर दोस्त स्कीम के साथ हुआ क्या? जी जी. तो वो क्यों फिर इस नेट में आना चाहेंगे? और उनके साथ हमारी जो FBI है बड़ी लीनियंट भी है, उनको बड़े मौके दिए जाते हैं, कहते हैं आप दे दें, हम 25% जो है उसमें ऑफ कर देंगे. और वो कहते हैं हम मौत के फरिश्ते को अपने घर का रास्ता क्यों दिखाएं? नहीं, और आप देखें ना जो एक सिस्टम चल रहा है, जो टैक्सेस का बेनिफिट है वो ख़त्म है. उससे ये हो रहा है कि हर आदमी को ये इंसेंटिव मिल रहा है कि किसी ऐसी चीज़ में घुस जाओ जहाँ पे ना टैक्स देना पड़े. तो ये तो आपकी जो इकॉनमी है ये और मज़ीद इनफॉर्मल इकॉनमी, मज़ीद शैडो इकॉनमी की तरफ जाती रहेगी. बिकॉज लोग कह रहे हैं कि भाई जो दे रहे हैं टैक्स उन्हीं से आप और वसूल कर रहे हैं, जो नहीं दे रहे वो तो बिल्कुल. चले सजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हम यहाँ पर मईशत पर बात कर, मईशत का रोना ज़्यादा रोते हैं क्योंकि जो चीज़ें फिक्स होनी है वो गवर्नमेंट को भी पता है कि क्या फिक्स होनी है, बट टैक्स देना किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन इन रिटर्न हमें कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए और सही यूटिलाइजेशन होनी चाहिए. बिल्कुल. अच्छा जी, अब तस्करा सोने का हमारे जहन में और हमारी सोच ऊपर जाती ही नहीं, हम कहते हैं सोने का. वो सोना नहीं है, ये सोना नहीं ये है, खजाने वाला सोना है, वो जिसकी कीमत 2,80,000 रुपए फी तोला है. हमेशा से पता नहीं जब से ह्यूमन हिस्ट्री है, सोना जो है वो एक वैल्यूएबल जो है एक आपके लिए एसेट होता है. और पाकिस्तान की ज़मीन में बताया जाता है बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं अगर तो उसकी प्रॉपर तरीके से उसको डिग आउट किया जाए. लेकिन हमने इस वक्त एक खबर देखी है और इस खबर ने सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचा दी है. इसमें बताया गया है कि पंजाब में अटक के करीब दरियाए सिंध में 28 लाख तोला सोना उसके ज़खायर मौजूद हैं. और सोने के ज़खायर अटक में 32 किलोमीटर तवील पट्टी पर दरियाफ्त हुए हैं. इसकी मालियत अरबों रुपए में बनती है. बचपन से सुनते थे कि ये बड़ा छान के निकालने के लिए. अभी कुछ दिन पहले BBC पे मैं देख रहा था कि उसके ऊपर रिपोर्ट थी कि दरिया के किनारे से लोग छानते हैं सोना. लेकिन बहरहाल क्या इतना आसान है कि इस तरीके से ढूंढ लिया जाए? तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए साबिक वज़ीर मादनियात पंजाब इब्राहिम मुराद. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी. ये अरबों डॉलर्स का कहा जा रहा है कि सोना दरियाफ्त हुआ है, ये दावा है अभी तक ये दावा है. तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो डर है कि कहीं कब्जा वब्जा ना हो जाए, कहीं पे कोई अभी से छांटी ना शुरू हो जाए. आप और हम जब बात कर रहे हो तो वहाँ पर से ट्रकों के हिसाब से गायब ना हो जाए. क्या सदाकत है इस दावे में? वाकईतन सोना दरियाफ्त हुआ है? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. जो आपका अंदेशा है बिल्कुल दुरुस्त है. मैं आपको बताता हूँ ये कहानी शुरू कहाँ से होती है. एक दिन हमें फ़ोन आता है, अक्टूबर 2023 की बात है, कि अटक में जिधर दरियाए सिंध पंजाब में दाखिल होता है उधर तकरीबन 30 से 40 एक्सकेवेटर्स इलीगल माइनिंग कर रहे हैं. तो हमने इस पे एक्शन लिया और जो एक्सकेवेटर्स थे उनको इम्पाउंड किया, जो अफराद उसमें मुलविस थे उन पे FIRs की. तो वहां से हमें खबर मिली कि ये प्लेसर गोल्ड की तलाश में और इधर इनको प्लेसर गोल्ड मिल भी रहा है. हमने ये जान के फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का प्रीमियर इदारा है मिनरल्स की सर्वेइंग का, उसको हमने ये टास्क दिया कि आप इसकी जो निशानदही करें ये है कि नहीं है, और अगर मौजूद है प्लेसर गोल्ड तो ये किस मकदार में मौजूद है. तकरीबन 4-5 महीने के बाद ये तकरीबन एक 25 किलोमीटर की बेल्ट है जिसमें कोई 127 मुकामात पे 500 सैंपल इकट्ठे किए गए. और उन्होंने फिर ये बताया कि अटक खुद से लेके गाजी तक के मुकाम पे इधर 28 लाख तोले सोना अवेलेबल है, मौजूद है.
اور اس کی جو آج کے دن کی ویلیو بنتی ہے 2,80,000 روپے تولے کے لحاظ سے وہ تقریباً 80,000 کروڑ روپے بنتی ہے. 80,000 کروڑ. او مائی گاڈ. تو نہیں تو یہ جن کے خلاف آپ نے مقدمہ کیا یا جو ایکسکیویٹرز کے ساتھ تھے obviously وہ تو بیچارے ورکرز ہوں گے نا, کچھ حاصل کیا, کہاں ان لے گئے وہ سونا؟ ان کے پیچھے تھا کون بیسکلی؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں اس میں ایسی مافیا بھی انوالوڈ تھی جنہوں نے کوشش کی کہ جی ایس پی کا سروے ہی نہ آئے, اس کی رپورٹ ہی ڈیلے کرانے کی کوشش کی, لیکن ہم نے فالو اپ کیا اور اس کے بعد وہ رپورٹ کمپائل کی اور نہیں لگا ہوا تھا. یہ میرے خیال میں ابراہیم صاحب کچھ میرے خیال میں کوئی یہ کوئی ہاں چیک کیجیے آپ کا روبوٹ وہ ترجمہ کر کے بتا رہا ہے شاید. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ what is this term؟ اچھا ابھی آئی تھنک ذرا تھوڑا سا اس کو سیٹل کرتے ہیں, فکس کائنات کا ذرہ ذرہ سونے کے ذروں سے متعلق اس وقت سازش کر رہا ہے. ایک چیز اور ہم بتا دیں, 80,000 کروڑ صدف. سونا آتا کہاں سے ہے؟ سونا جو ہے کسی جب سپر نووا انٹریکشن ہوا تھا, سٹارز آپس میں ٹکرائے تھے, تو ان کے ٹکرانے سے جو زمین میں بہت سارے کرسٹلز گرے, منرلز گرے, اس میں سونا بھی تھا. تو سونے کو مائننگ کر کے نکالتے ہیں. But why is it so expensive؟ اس لیے کہ آسمان سے اترا ہے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہے بھی کم, اور ظاہر ہے اس کی کھدائی, اس کو نکالنا, اس کی پوری تیاری کے مراحل بہت ہوتے ہیں. صدف میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ اسپیس ٹریول کے دوران کچھ یہ بتاتے ہیں لوگ کہ جو ہم ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ فضا میں یا کائنات میں یا جہاں پر یہ جو اسپیس شپس وغیرہ جاتے ہیں وہاں پر یہ جو ڈائمنڈز ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ان کے کرسٹلز موجود ہیں. آپ خلا میں پورا ایک کرسٹل بال ہے جو کہ ڈائمنڈ بال کہلاتی ہے, لیکن چونکہ یہاں پر نہیں ہے اس لیے وہ ہے. اگر یہاں پر آ جائے گا تو اس کی قیمت. ابراہیم حسن مراد صاحب موجود ہیں. ابراہیم صاحب آپ بتا رہے تھے ہمیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو یہ کر رہے تھے, آپ نے کہا اس کے پیچھے پورا مافیا ہے. اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس ایک چھنی تھی وہ بھی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا سونا تلاش کرنے, اور جس کے پاس ایک ایکسکیویٹر کو کرائے پہ لینے کے پیسے تھے وہ بھی ایک ایکسکیویٹر کو لے کے ادھر پہنچا ہوا تھا, اور جس کے پاس 20, 30, 40 ایکسکیویٹرز کے پیسے تھے وہ بھی آدمی ادھر پہنچا ہوا تھا. یہ میں تھوڑا کلیئر کروں کہ بیسکلی جو پہاڑوں سے گولڈ کے ڈپازٹس ہوتے ہیں اوور سینچریز یہ اس مقام پہ آ کے اپنی ڈینسٹی کی وجہ سے سیٹل کر جاتے ہیں, اور جب سردیوں کے اندر پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو یہ ریور بینک کو جب آپ ایکسکیویٹ کرتے ہیں 10, 20, 30 فٹ تو اس میں سے آپ کو پلیسر گولڈ ملتا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ کچھ کرے گی یا پھر انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی کچھ کرے گا؟ دیکھیں ہم نے تو اس میں یہ کیا کہ اس کے 9 بلاکس بنائے. جو بڑا بلاک تھا اس میں تقریباً 5.5 لاکھ تولے سونا تھا, 155 ارب مالیت کا. جو چھوٹا بلاک تھا اس میں تقریباً 1.25 لاکھ تولے سونا تھا, 55 ارب مالیت کا. اور ہم نے منرل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کیا چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں. ہم نے ساتھ SIFC کے نمائندے کو بٹھایا اور سب بزنس مین کو ہم نے کہا کہ اس کے ہم آگے مستقبل میں آپشن کریں گے. ابراہیم صاحب وقت ختم ہو گیا لیکن سونے کی باتیں ختم نہیں ہوئی. اتنا سونا ہمیں ملا ہے کہ ہم اب یہاں پہ بریک لینا پڑ رہا ہے. ہاں بریک لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ابراہیم صاحب. بریک لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. 10:03 ہو چکے ہیں پاکستان کے معیاری وقت مطابق. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. پاکستان میں یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہوں, روزگار کی غرض سے بھی ملک سے باہر گئے ہوں. ویسے ہمارے پاس یہ ایک امپریشن ہوتا ہے کہ جب ملک سے باہر گئے ہیں تو مزے ہی مزے ہیں اور آل دیٹ, لیکن بہت مشکل صورتحال ہے اور بہت آسان نہیں ہے, خاص طور پر اپنوں کو چھوڑ کر اگر آپ جا رہے ہوں اور آپ کے یہاں پر ڈپینڈنٹس ہوں اور وہاں پر جا کر مشکل وقت میں آپ ایک ایک پیسہ جوڑ رہے ہوں یا جو بھی وہاں کی کرنسی, اور پورا دن آپ کا کنورژنز میں گزرتا ہو کہ ابھی اتنے پیسے اتنی رقم یہاں کی بچائی ہے تو پاکستانی اتنے بنتے ہوں گے, پھر پاکستان بھجوانا, پھر اپنے بیوی بچوں ماں باپ سے دور رہنا. اٹس نیور ایزی. خود سے کھانا پکانا, لانڈری خود کرنا, گھر کو صاف ستھرا خود رکھنا, گھر میں گروسری آئٹم, یہ ساری ذمہ داری. ایک آپ ذمہ دار انسان بن جاتے ہیں تو بہت سارے حد سے زیادہ ذمہ دار ملٹی ٹاسکنگ ہو جاتے ہیں. یہاں پر تو بڑا آسان ہے, آپ کو ڈومیسٹک ہیلپ بھی مل جاتی ہے, پکا پکایا کھانا بھی مل جاتا ہے. تو جو باہر ہمارے پیارے پاکستانی رہتے ہیں جو یہاں پر پیسے بھیجتے ہیں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں, محنت بھی بہت کرتے ہیں اور اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ ان کو ان کی محنت کا صلہ ملتا ہے. سو کامیاب جو کہتے ہیں نا ویلفیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پر یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی محنت کا ریوارڈ اس کے مطابق ضرور ملتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. بہرحال کیا کیا جائے اس سلسلے میں. ویسے جہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو وہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے, اور جہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہے تو وہاں پر اللہ
یہ جانے کہ کیا ہو رہا ہے. جی چلیے اب جی، جو اب ہم نے ایک تذکرہ جو کیا تھا ٹاپک پہلے ہے جس کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، اور وہ تھا انٹرمیڈیٹ بورڈ کے جو امتحانات ہوئے تھے، جس میں بہت سارے بچے جو جنہیں پاس ہو جانا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو دیم، کہ وہ کہتے ہیں ہماری میٹرک میں بڑی اچھی پرسنٹیج تھی، ہم A+ اور A گریڈ میں آئے، اس وقت ہمیں تمام پیپرز میں کچھ اسٹوڈنٹس کو فیل کر دیا گیا ہے. اب وہ اسکروٹنی کے مراحل میں ہے. پہلے اسکروٹنی فیس جو ہے 50% کم کی گئی، اب وہ فیس بالکل معاف کر دی گئی ہے. تو ناظم امتحانات کو جانچ پڑتال 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں، اور انٹر بورڈ کی سہولت مرکز پر طالبات کے لیے بھی خصوصی کاؤنٹرز قائم تو کیے. باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لے لیتے ہیں. پھر انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور بھائی، ہمارا بڑا مطالبہ رہا تھا اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک آدھ اگر اوور آل فیس 500 یا 1000 ہوتی تو سمجھ میں بھی آتا تھا، لیکن فیس سبجیکٹ اگر 500 فیس ہو تو پھر 6 سبجیکٹ ہوں تو ان کی فیس کہاں جا کے بنتی ہے. ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا. اگر آپ کے گھر میں 3 یا 4 بچے ہوں یا ایک بچہ بھی ہو تو آپ کے مینز نہیں ہوتے. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، لیکن کیا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل یہ انتہائی خوشائند بات ہے ایسے طالب علموں کے لیے کہ جو کہ اس وقت انٹر کے سالانہ امتحانات 2020 کے اندر فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ سمیت تمام کے تمام مضامین کے اندر جن کو اپنے اسکروٹنی فارم جمع کرانے تھے، اب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے احکامات کے بعد اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کی جانب سے یہ واضح ہدایت جاری کر دی گئی تھی، جس کے بعد اب بغیر کسی فیس کے تمام اسکروٹنی فارم جمع کرائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کی یہ واضح ہدایت ہے کہ اس تمام کے تمام مرحلے کو 30 یوم کے اندر مکمل کر لیا جائے. تو اس طرح اس معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے سندھ اسمبلی کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس کو چیئر کریں گے وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک جن طالب علموں نے اپنے اسکروٹنی فارم جمع کرا دی ان کی تعداد 3500 سے تجاوز کر چکی ہے. کیونکہ اب جو مرحلہ سامنے آیا ہے کہ بغیر کسی فیس کے تمام طالب علم اپنی فیس جمع کرائیں گے. لیکن تو انور آنے والے جنہوں ہر نے دن فیس کے جمع ساتھ کرا دی آلریڈی، ان کا کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، جو طالب علم اب تک اپنی اسکروٹنی فیس جمع کرا چکے ہیں اس کے حوالے سے تو ابھی کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے. تاہم اس بات کا واضح اور قوی امکان ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات کے بعد بتدریج ان طالب علموں کی فیس بھی واپس کر دی جائے گی. تاہم حتمی طور پر ابھی یہ احکامات سامنے نہیں آئے. تاہم واضح طور پر یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایسے کے تمام طالب علم جو کہ اسکروٹنی کے مرحلے سے گزریں گے، جو کہ اب تک اپنی فیس جمع کرا چکے ہیں، یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ سامنے آئے گا جس کے نتیجے کے اندر ان طالب علموں کی فیس بھی واپس انور، ایک کر دی چیز جائے یہ گی. ہے ایک چیز یہ ہے کہ ہم جب شروع میں بات کر رہے تھے تو پہلے جب چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تعداد کم ہے. بعد میں آپ نے بتایا کہ 2500 تک تعداد پہنچ گئی تھی. اس وقت نمبر کیا ہے؟ کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکروٹنی کرانا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، جب اس وقت جو تعداد بن رہی ہے کم و بیش 3 سے 3500 کے درمیان اسکروٹنی فارم جو ہے وہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کو موصول ہو چکے ہیں. کیونکہ اب اسکروٹنی فیس کے مرحلے کو مکمل کیا جا چکا ہے. ابھی 10 سے 15 دن طالب علموں کے پاس موجود ہیں. تو آنے والے دنوں کے اندر اس کی تعداد کے اندر مزید تیزی سے اضافہ ہوگا اور معاملہ اسی جانب جا رہا ہے کہ امتحانی کاپیوں کی جانچ پڑتال ایسے امیدواروں کی کہ جن کے 80 سے 90% نمبر تھے، اور اس صورتحال کے تناظر کے اندر اب طالب علم کے اندر خاصا اطمینان بھی سامنے آیا ہے. گزشتہ چند روز قبل بھی ایک کاپی کی جانچ پڑتال کی گئی. وہ سپلا کے ایک پروفیسر کی صاحبزادی تھی، اور حسن اتفاق سے جس وقت کاپی کی جانچ پڑتال ہو رہی تھی تو میڈیا کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے. تو اس طالبہ نے اپنے والد کو یہ بتایا کہ میری اردو کے اس پرچے کے اندر آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس سوال کے نمبر کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اسے گنا ہی نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نمبر بھی کم دیے گئے. تو اس اتفاق سے ناظم امتحانات بھی وہاں موجود تھیں، دونوں پروفیسر بھی وہاں موجود تھے. اس صورتحال کے تناظر کے اندر کیونکہ دونوں کے دونوں پروفیسر کا تعلق SPLA سے تھا، دونوں کراچی کسی سرکاری کالج میں پڑھاتے تھے، تاہم دونوں ایک دوسرے کا سامنا نہ کر سکے اور طالبات بڑے تعجب سے دوسروں کو دیکھتی رہی. اچھا، ایک طالبہ جو ظاہری بات ہے وہ اپنے والد صاحب آئی تھی، ان کے والد ٹیچر تھے، اور دوسرے ممتحن امتحانات سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو البتہ اتفاقی طور پر ایک ایسی کیس سامنے آ گیا جو کہ ذرائع ابلاغ کے لوگوں نے اس کو دیکھا. تو بہرحال اب ایک کیس سے تقویت ملتی ہے کہ ایسے تمام امیدوار کہ جو کہ اس بات کے اوپر بازید ہیں، یقینی طور پہ اپنی کارکردگی کے اعتبار سے جانچ پڑتال کے مرحلے کو شفافیت سے مجھے یہ چاہوں گا اندر ایک چیز بتائیے گا. یہ تو بات کا مرحلہ ہوگا، لیکن ابھی تو ظاہر پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اسکروٹنی ہونی ہے، پھر جو اس میں خامیاں تھیں انہیں دور کیا جائے. لیکن جو ذمہ دار رہے، جیسے کہ جس طالبہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا ایک آنسر کا نمبر ہی کاؤنٹ نہیں کیا، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ کیا یہ کمیٹی یہ کام بھی کرے گی؟ مینڈیٹ ہے ان کے پاس ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کی جائے کہ بھائی آنکھیں کھولیں کاپی چیک کرتے ہوئے اور پھر ری چیک بھی کریں، اسی کے پیسے ملتے ہیں.
دیکھیں بالکل جو TORs ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کاپی کو ریسسپینڈ کی جائے گی, اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی, اور گزشتہ کئی سالوں کے دوران بھی اب تک تو ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی. انفارچونیٹلی اگر کوئی نمبر غلطی سے ہو جائے کہ اگر 39 کو جو ہے وہ کم کر کے کچھ اور لکھ دیا گیا ہو, 63 کو 36 کر دیا گیا ہو, اس کا ایرر تو مان لیا جاتا ہے. البتہ ایسے پرچے یا ایسی کاپیاں کہ جس کے اندر اس بات کا تعین ہو جائے کہ کاپیوں کی جانچ پڑتال کا مرحلہ مکمل نہیں کیا جا سکا, تو اب تک تو کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی, ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن انور مجھے ایک چیز جو ہے وہ مجھے بتائیے گا کہ کارروائی تو ایک تو ہونی چاہیے, اس کا بھی تعین ہونا چاہیے. صدر بڑا ویلڈ ایک یہ ہر کسی کا مطالبہ ہوگا کہ ایسے نہیں جانے دینا چاہیے, لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر اس چیز کا تعین کیا کیسے ہوگا کہ ظاہر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس تو حق پر ہیں, حق بجانب ہیں کہ جن کی پہلے اچھی پرسنٹیج آئی تھی اور اس دفعہ ان کی بالکل گر گئی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اسکروٹنی کروانے کے لیے حق بجانب ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن جو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں کیا ہر کوئی اس میں اپلائی کر سکتا ہے, کیونکہ اب فی معاف ہو گئی ہے تو اس کو کیسے روکا جائے گا, یا کیسے اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ وہ ٹھیک ہیں یا وہ میرٹ پہ ہیں, وہ چیک کروا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, وزیر اعلیٰ سندھ کی جو واضح ہدایات ہے اس کی یونیورسٹی کے اندر 30 دن کے اندر اس مرحلے کو مکمل کرنا ہے. اچھا, البتہ وہ تمام کی تمام کاپیاں لازمی رجسٹر کی جائیں گی, چیک کی جائیں گی, جو کہ 30 یوم کے اندر اندر ان کو موصول ہو جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس وقت اس معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کی اپنی کمیٹی قائم ہے, اور اس کے بعد کیونکہ شدید اعتراضات سامنے آئے تھے والدین کے, سول سوسائٹی کے, دیگر لوگوں کے, تو اس کے بعد سندھ اسمبلی کی ایک پارلیمانی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے. تو معاملہ اب اتنا آسانی سے حل نہیں ہوگا, اور تمام کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. تمام کے تمام طالب علموں کی, وہ طالب علم جو کہ اپنے اسکروٹنی فارم جمع کرائیں گے, ان کی تمام ایک ایک کاپی کی جانچ پڑتال کی جائے گی, اس کو ریسسٹ کیا جائے گا. جی تھینک یو سو مچ. انور خان ہمیں رپورٹ کر رہے اور انہوں نے تفصیل بھی بتائی, بلکہ ایک واقعہ بھی انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود تھی, اتفاق سے میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا, اور پھر اسکروٹنی کے بعد جو مراحل آئے سامنے وہ یہ پتہ چلا کہ اس کا ایک آنسر تو انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا تھا, نمبر کاؤنٹ, اس کا نمبر کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا تھا. اندازہ کیجیے. چلو جی, اب ایک ایسے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک طرح کا ناسور ہے, اور اگر ہم کہیں کہ ایسے واقعات جب رپورٹ ہوتے ہیں تو بس الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ کتنی اس کی مذمت کی جائے, ان ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے, اور یہ واقعات کس طرح روکے جائیں. اور صدف, یہ بیسکلی واقعہ ایسا ہے کہ جہاں پر محلے میں بچوں کا آنا جانا ہوتا تھا. گجرات کا ایک علاقہ ہے سرائے عالمگیر, وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. زہرا جنید جس کی عمر 4 برس تھی, ٹھیک ہے, والد اس کے جنید صاحب ملک سے باہر ہوتے تھے, اور اس نے ان دنوں اپنے والد کو بڑی ایک ریکویسٹ کر کے رو کے جیسے بچیاں وہ کرتی ہیں, تو بلایا تھا کہ جی آپ پاکستان آئیں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. 13 سال بعد ان کی والدہ صبا ہیں جو کہتی ہیں کہ 13 سال بعد یہ بچی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی تھی, اور اپنے بھائی کے ساتھ جو 7 سالہ بھائی تھا اس کے ساتھ شام کو ٹیوشن پڑھنے جا رہی, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ٹیوشن پڑھنے گئی تو بعد میں بچہ تو واپس آ گیا لیکن بچی واپس نہیں آئی. CCTV کیمرے جب چیک کیے گئے تو وہاں سے گلی تک تو اس کے زہرا کے جانے کا پتہ تھا, لیکن اس کے بعد جب گلی مڑتی ہے اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا. پھر اس کے بعد ایک گلابی کلر کی بوری میں اس بچی کی لاش ملتی ہے, ٹھیک ہے. جب باقی ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں, زیادتی کے بعد قتل کر کے اس کی لاش بوری میں بند کی گئی ہے, اور اب یہ ہے والدین جو ہیں وہ DNA سیمپلز بھی لیے گئے, جی مطالبہ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس کے بعد کے مراحل تو یہی ہوں گے. مزید اس کی اپڈیٹ لے لیتے ہیں ہمارے نمائندے عامر بٹ سے. عامر بٹ, بتائیے گا اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں, جیسے کہ اشفاق کہہ رہے ہیں DNA سیمپل لے لیے گئے ہیں, پولیگرافک ٹیسٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, کافی کچھ ہو رہا ہے, کیا پیش رفت ہے؟ جی بالکل, یہ واقعے کو گزرے اب کافی دن ہو چکے ہیں, لیکن جو ابھی پیش رفت اس پہ ہوئی ہے, جب بچی اغوا ہوئی تھی اس وقت تو 365 یعنی کہ اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. اس کے دوسرے روز جب بچی برآمد ہوئی اور جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے تو اس میں زیادتی ثابت ہو گئی. اس کے بعد اس میں 302 کے یعنی کہ قتل کا مقدمہ اور جنسی زیادتی کا مقدمہ بھی شامل کر دیا گیا. ابھی میری رات کو پولیس سے بات ہوئی, ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 5 ملزمان کو ابھی حراست میں رکھا ہوا ہے, ان کی شناخت ہم نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے, ان کے DNA ٹیسٹ اور پولیگرافک ٹیسٹ دونوں جو ہے نا وہ بھجوائے گئے ہیں. 1 ہفتے کے بعد اس کا تعین ہو جائے گا کہ ان میں سے اصل ملزم کون ہے, کیونکہ پولیس اس خدشے میں ہے کہ اگر ایک ملزم اس میں ثابت ہوتا ہے اور 4 بے گناہ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی شناخت چھپائے گی, کیونکہ زمانے میں معاشرے میں بہت زیادہ بدنامی ہو جاتی ہے اس طرح. یہ آس پاس کے پڑوسی ہیں, کون لوگ ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا ہے؟ یہ ایک تو ان کا قریبی رشتہ دار ہے جس کی حویلی سے وہ بچی کی لاش برآمد ہوئی تھی. اس کے والدین کا کہنا ہے کہ ہم اس میں بالکل غیر جانبدار ہیں,
اور اگر ہمارا بچہ اس میں ملوث پایا گیا تو ہم اس کی سزا کے اس کے جو متاثرہ بچی ہے اس کے والدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ اب بھی اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کون اس میں ملزم ہے, کیونکہ ہم نے جو 5 لوگوں کو اس میں شامل تفتیش کیا ہے جن کے ڈی این اے ٹیسٹ اور پولیگرافک ٹیسٹ کروائے گئے ہیں, وہ اس میں سے اگر کسی کی رپورٹ سامنے آئے گی تو پھر وہ تو کلیئر ہو جائے گا کہ عامر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ جس احاطے میں سے ایک تو وہ جگہ جو ہے وہ غیر آباد تھی جہاں سے اس بچے کی لاش ملی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 5 لوگوں کو جن کو اریسٹ کیا گیا ہے یا تحویل میں لیا گیا ہے, جن کے ڈی این اے سیمپلز لیے گئے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھروں کی چھتیں اس احاطے سے ملتی ہیں, یعنی کہ یہ وہی 4-5 لوگ ہیں. اب اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ وہی ہوں, مطلب کیا دائرہ پولیس اپنا وسیع کرے گی؟ ہو سکتا ہے باہر سے کسی نے آ کے اس غیر آباد جگہ کو دیکھا اور وہاں پر یہ سلسلہ ہوا ہو, تو کیا پولیس اپنا دائرہ وسیع کر رہی ہے, ہیومن انٹیلیجنس کا کچھ استعمال کر رہی ہے, آس پاس کچھ اس پہ تحقیق کر رہی ہے؟ اگر بچے اس گلی سے زیادہ گزرتے تھے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوپہر 3 بجے کسی نے نہ جاتے ہوئے دیکھا ہو؟ کسی نے کوئی عینی شاہد ہے کوئی اس واقعے کا؟ جی بالکل, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں جو پہلی پیش رفت ہوئی تھی جب واقعے کی اطلاع ملی تھی تو ڈی پی او گجرات مستنصر عطا باجوہ خود موقع پر گئے تھے, اور اس میں جو اسپیشلسٹ ہے ہمارے ڈی ایس پی سٹی ہے عامر شرازی, وہ اس میں جو انویسٹیگیشن میں جو ہیومن جو انٹیلیجنس ہے اس میں ان کی بڑی مہارت ہے, ان کی بڑی مدد لی گئی ہے اس میں سارے واقعہ میں. انہوں نے جا کے تو یہ 5 لوگوں کو انہوں نے ٹریس کیا. ابھی بھی اس میں سے کیمروں کے علاوہ بھی ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی پولیس ابھی رکی نہیں ہے. پولیس یہ کہ 5 لوگوں کو پکڑ لیا تو اس میں سے ان کے ڈی این اے اور پولیگرافک ٹیسٹ ہو گیا تو پولیس رک گئی ہے. پولیس ابھی بھی اپنا کام جاری رکھی ہوئی ہے. پولیس نے وہاں پر سادہ لباس میں بھی لوگوں کو تعینات کیا گیا, وہاں کے علاقے کے لوگوں سے بھی پوچھ تاچھ ابھی تک جاری ہے. اور وہ سی سی ٹی وی میں جو آواز ہے بچی کی وہ بھی بتایا گیا کہ کچھ سنائی دی ہے. جی میں بات سمجھے نہیں, کوئی سی سی ٹی وی بھی ملی ہے جس میں بچی کی آواز بھی کوئی سنائی دی ہے, کچھ ریکارڈنگ ہے 77 سیکنڈ کی, کچھ اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے عامر؟ جی اس پر بھی انویسٹیگیشن جاری ہے. جو بچی کی آواز ہے جس میں سے آواز آ رہی ہے نا بچی کی, اس پر بھی انٹیلیجنس ہے اس کے اپنا تفتیش کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اس وقت میں نے بتایا کہ کسی وقت بھی جو میری کل بھی ڈی پی او گجرات سے بات ان کا کہنا تھا کہ تفتیش کو بند کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا. جب تک ملزم ہم پکڑ نہیں لیں گے, جب تک ملزم کو سامنے نہیں لائیں گے, تعین نہیں ہو جائے گا تب تک یہ تفتیش بند نہیں ہوگی, اور طولن ہونا بھی یہی چاہیے. اب تھینک یو سو مچ عامر بٹ ہمیں پوری ڈیٹیل بتانے کے لیے. اب اس پہ بات کریں گے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب سارا احمد ہمارے ساتھ ہے. سارا, ایک تو یہ واقعہ اتنا افسوسناک ہے, معصوم چھوٹی بچی اپنے بھائی کے ساتھ ٹیوشن پڑھنے گئی, واپس نہیں آئی, ایک دن بعد جس حالت میں اس کی لاش ملی ہے اور جو اس وقت ملزمان پکڑے گئے ہیں. یہ جو کیس ہے کیونکہ اب ظاہر ہے مقدمہ تو درج ہو گیا ہے, اب یہ جو کیس ہے کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس کیس میں مدعی بنے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آف کورس سب سے پہلے میں کنڈیم کروں گی, بہت ہی ہاریفائنگ ایک واقعہ ہوا ہے. بالکل میں نے بھی کل ڈی ایس پی اینڈ ڈی پی او دونوں سے بات ہوئی ہے گجرات کی, جس طرح آپ کے کورسپونڈنٹ نے بتایا. ایون آئی واز ٹولڈ آل دی ڈیٹیلس اینڈ اٹس ایکسٹریملی ٹرامیٹک آلسو. آپ پوچھ رہی ہیں کہ مدعیت میں آف کورس چائلڈ آلریڈی دیکھیں یہ تو ایف آئی آر فائل ہو چکی ہے اس پہ, اور 5 سسپیکٹس کو اریسٹ کیا گیا ہے, وہ انڈر ٹرائل, ان کے ڈی این اے اور پولیگرافک ٹیسٹ کا ویٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو آف کورس 100%, مطلب ہم کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اور یہ تو بہت ہی خوفناک ایک واقعہ. نیڈ ٹو اس میں ملزم کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جس کے لیے وہ مجھے پتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کا اور پولیگرافک کا ریزلٹ کا ویٹ کریں. ان کے بعد 5 لوگ ہیں تو ان کو نا سزا ملی بہت امپورٹنٹ ہے. ہوتا ہے دیکھیں, آئی ایم سو ہیپی کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے شی از ویری لائک سپروائزنگ دس کیس پرسنلی ہر سیلف, اسی لیے 24 آورس کے اندر جو ہے 5 لوگوں کو جو آس پاس بلڈنگز میں رہتے تھے. لیکن سارا میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں ایشو کدھر آتا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں ایشو کدھر آ رہا ہے. 5 لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے, ان کا تعین بھی آئی تھنک آج کل میں ہو جائے گا کہ کون ہے, لیکن سزا نہیں ملتی. اینڈ میں کیا ہوتا ہے جب ہم جوڈیشری کی طرف جاتے ہیں نا, کیسز ایک تو اتنے سلو ہوتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ وکٹم کی فیملی کو تھریٹ کیا جاتا ہے, کبھی کبھی کمپرومائز ہو جاتا ہے پیسوں کے بدلے میں. اچھا اس کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے سارا, اس پہ تھوڑا سا آگے. ابھی اس پہ رہتے ہوئے میں ایک مثال دیتا ہوں. آج سے 6 یا 7 سال پہلے جنوری میں ہی زینب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا, اس کا مرڈر ہوا تھا, اور وہ جو ملزم عمران تھا
وہ بعد ازاں پکڑا بھی کیا تھا ڈی این اے کی مدد سے, اور پھر اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ یہ اس نے کوئی واحد واقعہ نہیں کیا, اور بھی واقعات ہوئے تھے. اس کو پھانسی بھی دے دی گئی تھی کوٹ لکھپت جیل میں, ٹھیک ہے. لیکن ان 7 سالوں میں ہم نے کیا سیکھا؟ اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ پولیس کا رول اپنی جگہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن جو کمیونٹی ہے اس کا رول اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو والدین ہیں وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گلی میں بچوں کا آنا جانا تھا, اور یہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ اس طرح کا رونما ہوگا. تو محلے داروں کا, کمیونٹی کا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ہو از ایٹ فالٹ؟ جی, so the thing is, I'll tell you, the thing is our system needs a reform, ٹھیک ہے. I've witnessed thousands of these cases. یہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں نا, وہاں ایک تعلیم نہیں ہے. ہمارے ملک میں ان ایریاز میں تعلیم بہت کم ہے, دینی تعلیم بھی نہیں ہے. ایک تو ایک دوسرا تعلیم ہو گئی نا, لیکن دینی تعلیم بھی نہیں, بیکاز ہمارا مذہب بھی بہت اسٹرکٹلی یہ کنڈیم کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو نہ وہاں پہ دینی تعلیم ہے, وہاں دنیاوی تعلیم نہیں ہے, اینڈ یہ لوگوں کے اندر فیئر آف گاڈ بھی نہیں ہے, اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے, اور فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے, کیونکہ سزائیں بہت کم ملتی ہیں. تو ان کو ڈر ہی نہیں ہے کہ اگر یہ کچھ کریں گے, کوئی فرسٹریشن نکالیں گے. یہ بیسکلی لوگ فرسٹریشنز نکالتے ہیں, اور یہ پیڈوفائلز ہوتے ہیں, اور یہ فرسٹریشن بچوں پہ نکالتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی, تو اس لیے یہ دوبارہ یہ چیزیں آپ کو یہ واقعات نظر آتے رہتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ہیو سوئفٹ اکاؤنٹیبلٹی. مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے ریسرچ کیا ہے, یونیورسٹی میں ان چیزوں میں کیسز میں انوالوڈ ہوتی ہوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ جب یہ کیسز میچور ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی, بعد میں جا کے کیا ہوتا ہے, پروسیکیوشن کے مراحل بھی ہوتے ہیں. اچھا سارا, ایک طرف ظاہر آپ نے کہا کہ یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے, دینی لحاظ سے بھی ایجوکیشن نہیں ہے, خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں میں, لیکن یہ تو اگر ہم اس ایشو کو لے کر جائیں تو یہ نہ جانے کہاں کہاں اسی طرح کے رویے پائے جاتے ہوں گے, اسی طرح کے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں, پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جیسے زینب کا واقعہ تھا, اس میں جو مجرم تھا اس نے کنفیس بھی کیا, اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ یہ کام پہلی دفعہ اس نے نہیں کیا, 6 بچیوں کے ساتھ پہلے بھی کرتا رہا ہے. تو اس کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ ہوگا. اس علاقے کے بارے میں اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ماضی میں اس طرح کے واقعات یہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں, تو بہت کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے مجرم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور اس کیس کو سالو کرنے میں. جی صدف, آئی ایم ویری شیور ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو ایشورنس دے سکتی ہوں کہ آج کل میں وہ جو مجرم ہے وہ خود ہی کنفیس کر لے گا, اور اس کا ڈی این اے پولیگرام. آپ لوگوں کے پاس ایسا کوئی ڈیٹا آپ لوگ بناتے ہیں ایسا جس میں آپ کو پتا چلے کہ ملزم جو ہے جس اس علاقے میں اس طرح کے واقعات کتنے رپورٹ ہوتے رہے جب اس طرح کا کوئی کیس سامنے آتا ہے؟ جی صدف, پولیس جو ہے نا وہ میپنگ کرتی ہے, پولیس جو ہے جیوگرافک میپنگ کرتی ہے, جس طرح قصور میں بھی کی گئی. مجھے یاد ہے قصور انسیڈنٹ کے بعد یہ انیشیٹو لیا گیا تھا, اور ہماری ساتھ کولیبریشن کی وہ میپنگ کی گئی کہ کہاں کہاں پہ یہ پیڈوفائلز موجود ہیں جنہوں نے پہلے بھی اس طرح کے جو ہے نا اٹیمپٹ کیے سیکشل ابیوز کے. تو سارا ڈیٹا ہوتا ہے, بٹ ایشو از اگین وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا پبلک, جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ کمیونٹی جو ہے اس کو انوالو کر ہم کمیونٹی میں کیمپینز کرنا, ٹھیک ہے, ایون اس کو ریلیجن کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. جی اس میں دیر از ون مور تھنگ کہ آپ کو یاد ہے جو وہ واقعہ جو زینب کے ساتھ پیش آیا تھا, وہ پیش آیا تھا 4 جنوری کو. اس بچی کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے زہرا کے ساتھ, یہ 5 جنوری کو, یعنی کہ یہ تقریباً 6-7 سال پہلے سیم نوعیت کا انسیڈنٹ. اب آپ نے کہا کہ 5 لوگ ہم نے پکڑے ہیں اور ان میں سے کوئی نہ کوئی کنفیس کر لے گا. کیوں؟ آپ ڈی این اے پہ ریلائی کر رہے ہیں اور ساتھ اس میں, لیکن یہ وہ گھروں سے پکڑے گئے ہیں جو اس کے ایڈجسنٹ تھے, یعنی کہ اس واقعے جہاں سے وہ پکڑے گئے تھے. کیا اطراف میں کوئی آپ اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ملزم کوئی اور ہو, کہیں اور سے آیا ہو, قریب کا ہی ہو, لیکن کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے. جی دیکھیے آف کورس کوئی اور ہو سکتا ہے, لیکن ان پہ سب سے زیادہ جو شک ہے اس کا رزلٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج میں آئی تھنک آج ہی اٹس گوئنگ ٹو کم آؤٹ اس کا رزلٹ. یو ول گیٹ ٹو نو کہ انہی میں سے وہ ایک جو ہے نا وہ ہوگا. کیونکہ بیسکلی پرانی جو ہسٹری بتاتی ہے نا, ہم نے جو کیسز میں دیکھا وہ یہی ہوتا ہے کہ آس پاس کی نا جو رہتے ہیں نیبرز میں سے ہی لوگ اٹیمپٹ کر کے اور کسی خالی بلڈنگ میں جا کے جو ہے بچی کو لے جاتے ہیں. مطلب یہ پہلے بھی دیکھا گیا ہے. سو آئی ایم کوائٹ شیور کہ انہی میں سے کوئی وہ نکلے گا, اور اس کو سزا بھی, اس کو ایشو یہ کہ اس کو سزا ملنی ضروری ہے جس طرح, اور اس کی سزا کو پبلک بنانا, اس کو میڈیا پہ لے کے آنا. آئی تھنک میڈیا کین آلسو پلے اینڈ یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب کہ آپ لوگوں کو نا یہ اویئرنیس بھی دی جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ ایک جرم ہے, یہ اسلامی طور پہ بھی غلط ہے, اور اس کی سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو پتا ہو کہ اٹس رانگ. ان کی جو لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہے نا, ان کا ہمیں
ایک ساتھ ہی خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. We'll be in touch with you, سارا, اور آپ سے ہم انشاءاللہ رابطہ لے کے اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اٹ از ویری کنسرننگ جی, اور میں صرف والدین سے ایک ریکویسٹ کروں گا, تھینک یو سو مچ سارا میں, کہ خدا را اپنے بچوں کے حوالے سے کسی پہ بھروسہ نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ محلے میں چہل پہل ہے, چہل قدمی ہے, بچے چھوٹے, یہ تو بالکل پریڈیٹرز کی نظروں میں ہوتے ہیں. 4 سال کے بچہ ہو, 10 سال کا بچہ ہو, والدین کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ ایسا واقعہ پیش آئے گا. آپ یہ سوچیں کہ یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. بڑا بھائی 7 سال کا, وہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں, اور جس بچی کا قتل ہوا ہے 4 سال کی, بغیر کسی سپرویژن کے ٹیوشن پڑھنے جا رہے تھے. اس طرح اپنے بچوں کو اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں جب تک وہ بچے اس قابل نہیں ہو جاتے, بڑے نہیں ہو جاتے کہ وہ سوچ سمجھ سکیں, وہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرے نہ کرے. اتنے چھوٹے بچوں کو اکیلے گھر سے ان کو بہلانا, ان کو ورغلانا, ان کو اپنے ساتھ لے جانا, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, بچوں کو تربیت کریں, ان پہ نظر رکھیں, ان کو ساتھ لے کے جائیں جی. خدا را یہ نہ کریں, کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ ان ماں باپ پہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا گزر رہی ہوگی, کس اذیت سے, کس درد سے, کتنے ریگریٹ سے, کتنے ریمورس سے وہ گزر رہے ہوں گے, اور یہ تکلیف کبھی کم نہیں ہوتی. اور کتنی اس درندگی کے بارے میں بس کیا کہیں. کراچی سے بھی کچھ ایک ایسی خبر ہے, لیکن یہ ہے کہ بچہ مسنگ ہے. ڈیٹیل اس کی یہ ہے کہ نارتھ کا علاقہ ہے کراچی کا, نارتھ کراچی. مبینہ طور پر جو اغوا ہونے والا بچہ ہے اس کی عمر 7 سال بتائی جا رہی ہے. سارم اس کا نام ہے. کئی دن ہو گئے, بازیاب نہیں ہو سکا. والدین پریشان ہیں اور بتایا گیا ہے کہ وہ مدرسے گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا ہے. تو ہمارے ساتھ نذیر شاہ موجود ہے. نذیر شاہ, اس پر بھی کافی بات ہوئی ہے. یہ بچہ ابھی باہر نکلا, بھائی کے ساتھ نکلا, لیکن واپس نہیں آیا. کیا ابھی تک پتہ چل سکا ہے, کیا ڈیٹیلز آ سکی ہیں, پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے اس متعلق؟ دیکھیں اشفاق, سب سے پہلے کوئی بھی جب کیس ہوتا ہے تو اس کا محل وقوع دیکھا جاتا ہے. جس جگہ پر یہ بچے کا واقعہ پیش آیا, یہ بیسیکلی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی بلاکس بنے ہوئے ہیں, اور اسی پروجیکٹ کے اندر ہی جو ہے ایک مدرسہ بھی بنا ہے جو اس پروجیکٹ کے بالکل کارنر پر بنا ہوا ہے, جہاں پر یہ سارم اپنے چھوٹے بھائی کے, اپنے 1 سال بڑے بھائی کے ساتھ مدرسے گیا تھا. اور وہاں پر جب چھٹی کا وقت ہوا تو شرارتی بچے ہوتے, ایک الگ گلی سے دوسرا الگ گلی سے آتا ہے, تو یہ دوسری گلی سے جانے لگا. تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں اس گلی سے جاؤں گا, اور جب اس کا بڑا بھائی اپنے گھر پہنچا, اس کی والدہ کی جانب سے پوچھا گیا کہ یہ سارم کہاں ہے, تو اس کا کہنا تھا کہ وہ دوسری گلی سے آ رہے ہیں. لیکن جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو اس کی والدہ نے پھر اپنے شوہر کو فون کر کے بتایا کہ سارم ابھی تک گھر نہیں پہنچے, جس کے بعد پھر شام کو 5 بجے پولیس کو اطلاع دی گئی. اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں پر موجود جتنے بھی فلیٹس ہیں ان تمام کی تلاشی دی, لیکن اس بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا. نظیر, کافی دن ہو گئے پولیس, دیکھیں آج 9واں دن ہے, یہ 7 جنوری کا واقعہ ہے, 7 جنوری کا واقعہ ہے, اور آج 9واں دن ہے. چائلڈ پروٹیکشن ڈیسک بھی کسی کام نہیں آیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں پولیس کے اوپر ہر چیز چھوڑ دی جاتی ہے. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن. تو وہ بات یہ کہ پولیس ہر کام نہیں کر سکتی, اس کے لیے اسپیشلائز یونٹ موجود ہے. ان کو چاہیے کہ اس تفتیش کو AVCC منتقل کیا جائے تاکہ لوکیٹر کے ذریعے یا باڈی سینسر کے ذریعے ان کو اس جگہ پر بھی ڈھونڈا جائے, کیونکہ جب کوئی بچہ تلاش اب بالکل اب نہیں کی جا سکی ہے تو دوسرے طریقہ کار کو بھی آزمایا جائے, یا اسپیشلائزڈ یونٹس کو اس کے اندر لانا چاہیے. جی ہم نے تفصیلات دی. چلیے جی, ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اب ذرا ایک خبر آپ تک پہنچا دیں, کینیڈا کا تذکرہ کر لیتے ہیں جی. چلو کینیڈا چلو, پروگرام نہ کریے, یہ والی خبر ہے نا. اچھا یہ والی خبر ہے, پھر ٹھیک ہے. اچھا, تو سیاسی پناہ حاصل کرنے والے افراد کی جو فہرست ہے پہلے 10 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے. عالمی خبررساں ادارے کے مطابق کینیڈا میں 2018 سے 2014 تک ہوگا, واللہ عالم. تو اس کے اندر یہ ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے 90,000 کے قریب افراد نے سیاسی پناہ حاصل کی. ان میں پاکستانیوں کی تعداد 7,000 سے زیادہ تھی. 90,000. وہاں پر کینیڈینز کم ہے, پاکستانی دیسی انڈینز ایٹسٹرا وہ زیادہ ہیں وہاں پر. اچھا, اس فہرست میں ایران, ترکیہ, کولمبیا, میکسیکو, بھارت, نائجیریا, پاکستان, ہیٹی, چین اور افغانستان شامل ہیں. صدف سن لیا آپ نے؟ جی ہاں, اور گزشتہ برس بھی پاکستان سے کینیڈا آنے والے 5,000 سے زائد افراد نے سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں جمع کرائی ہیں, جن میں 1,853 کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں. اور اس وقت کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت بھی کینیڈا میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے 7,008 سے زائد افراد, یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 7,000 افراد ہیں
जिन्होंने सियासी पनाह की दरखास्तें दी हुई हैं जो कि ज़ेरे इल्तिवा है। और अभी तो नंबर और ज्यादा होगा क्योंकि ये जो स्टैट्स हैं काफी पहले के हैं, एक 2014 तरफ से तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि वो उसको 51वीं स्टेट बना लें कनाडा को, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं वहाँ पे जो इमिग्रेशन के तहत लोग आ रहे हैं कितनी बड़ी तादाद भाई में सियासी पनाह हासिल कर रहे सदफ हैं। अब्दुल जब्बार, कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है, अमेरिका नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर फिर उसको वेलफेयर स्टेट रहने नहीं देंगे। और आपको पता है इमिग्रेशन के हवाले से वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो तो अब ये भी चाह रहे हैं कि जो पहले ये होता था कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा हो जाते थे तो उनको ऑटोमेटिकली शहरियत मिल जाती थी, तो अब ट्रंप साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये सिलसिला भी खत्म। अच्छा, मैं एक रील देख रही थी इंस्टा पे, उसमें वो कनाडा का दिखा रहे थे कि घर में एक बंदा कनाडा में ना खुद ही डिश वॉशिंग कर रहा है, पीछे से आवाज़ आती है आलू ले लो, टमाटर ले लो, पुराने बर्तन दे के नए बर्तन ले लो। तो वो ये बता रहे थे ऐसा माहौल हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो अभी भी है हाँ। ये वहाँ पर अब देसी ज्यादा दिखाई दे इतने रहे हैं, देसी चले जाएंगे कि फिर आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं वो बाहर सबब्स तक रह जाएंगे जो वहाँ के मकामी है। बहरहाल अब क्या है हमारे पास जी, लॉस एंजलिस की जो फायर है वो काबू में नहीं आ रही है और उसके मनाजिर देख कर सबके दिल भी दहल रहे हैं। बहुत सारी इसमें फेक फुटेजेस भी हैं लेकिन उनको आइडेंटिफाई कौन करे, बड़ा मुश्किल हो रहा है सारी सूरत हाल में। अब नुकसान जो है उसका तखमीना रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहा है। अब ये जो तेज़ हवाएं हैं इनका सिलसिला भी नहीं रुक रहा और इसी वजह से आग बढ़ती जा रही है। 14,000 फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और ज़ाहिर है फायर फाइटर्स को हम सलाम पेश करते हैं दुनिया भर में जहाँ पर वो काम कर रहे हैं और कितने खतरात का सामना करते हैं, क्योंकि समटाइम्स इवन देयर प्रोटेक्टिव जो सूट्स होते हैं, जो ग्लव्स होते हैं, जो हेलमेट्स होते हैं, इवन दे आर नॉट इनफ। अच्छा, ये जो आग है इससे 12,000 से ज़ायद घर जलकर खाकसर हो गए। कल मैं इस हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन देख रही थी, अमेरिका में होता है कि लकड़ी के घर बनते हैं। जी जी। और खास तौर पर कोस्टल एरियाज में 1940 से लेकर 60 तक एक ट्रेंड बना था कि उनके यहाँ चीप वुड का इस्तेमाल होता था और लोगों ने कहा कि भाई हम इससे घर बनाएंगे और ऐसे खूबसूरत घर बनाएंगे। फिर वहाँ पे एक ट्रेंड बन गया, कंपनियां भी आई तो उन्होंने फिर इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू किया। तो ये अब उनको अंदाज़ा हो रहा है इस नुकसान का कि अगर वो स्टील और कंक्रीट यूज़ करते तो उनके घर कुछ हद तक तो कायम रहते, स्ट्रक्चर कायम रहता। अच्छा, एक और चीज़ है कि वो जो आग बुझाने के लिए 1960s से चूंकि आपने हवाला दिया तो तब से एक गुलाबी कलर का सफूफ इस्तेमाल होता है जिसको स्प्रे किया जाता है हेलीकॉप्टर से। अच्छा, वो करता क्या है कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, पानी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो ऑक्सीजन को सक करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है जिसकी वजह से आग का फैलाव रुकता है। लेकिन अब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी इसको वॉश ऑफ कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये जहाँ पर पड़ेगा उससे फिर माहौल पे अगर पानी में पड़ता है तो वहाँ पर मछलियाँ मर जाती हैं, समुद्री हयात से लेके जो जानवर हैं उनको ख़तरात हैं, पौधों को ख़तरात हैं। तो अब उसके ऊपर काफ़ी वहाँ पर डिबेट चल रही है। इसमें जो असल इशू है वो जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, अब आप ज़रा उनकी हालत चेक करें क्योंकि इतने कीमती घर और गाड़ियाँ ये सब तबाह हो गई हैं। जो बीमा कुनंदगान हैं उनको $30 अरब तक की अदायगी इंश्योरेंस कंपनियों को करनी पड़ेगी। दिवालिया होंगे इस वक्त, मुझे तो लगता है ये इंश्योरेंस बनाते रहें कि ये तो कभी होना नहीं है क्योंकि अब उनको देना पड़ेगा। वहाँ के रिहायशी कहते हैं हमने कभी नहीं देखी ना सुनी। तो चले जी, चलिए हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक वंस अगेन। एक जो अलमिया है, एक परेशानी है जिससे अगर गुजरें तो आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। वो ये है कि मिसाल के तौर पर 3 दिन पहले मैं एक जगह क्रिकेट खेलने के लिए गया और गाड़ी मेरी उसके बाद चलने से इनकारी थी, यानी कि जितने सारे उसके डैशबोर्ड पे जितने सारे साइंस आ सकते हैं वो आ गए थे। अब ऐसी सूरत में उस वक्त मुझे ख्याल नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। वो किसी तरीके से मैंने गाड़ी पहुंचाई और अगले दिन मैकेनिक को घर पे बुलाया। लेकिन कराची की सड़कों पर ये बहुत से शहरी ये चीज़ फेस करते हैं, लेकिन एक शख्स है जो उनका मसीहा बनकर सामने आता है और वो मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं, वो है चलता फिरता मैकेनिक। यानी कि आप किसी नंबर पे कॉल करते हैं, आप पेजेस भी मौजूद हैं, आप नंबर पे कॉल करें, वो बंदा बाइक पे आएगा, आपकी गाड़ी सही करेगा और उसके बाद ये जा वो जा। क्या जबरदस्त। तो ये क्या है, कैसे होता है, रोहा फातिमा। अगर किसी की बीच रास्ते में बाइक या गाड़ी खराब हो जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं। कराची के शहरी ने रोड मैकेनिक सर्विस शुरू कर दी। हाथों में औजार उठाए ये हैं मोहम्मद इरफान, जो पिछले कई सालों से मोबाइल मैकेनिक की सर्विस मुहैया कर रहे हैं। स्टार्ट हो गई, सेट है, कोई मसला तो नहीं है। बाइक पंक्चर हो या गाड़ी को ठीक करना हो, मोहम्मद इरफान अपने इस फन में खूब महारत रखते हैं। किसी की भी गाड़ी खराब होती है, मैं बगैर लफ्ज़ बगैर लालच के पूछ ले तो अपना नंबर दे देता हूँ कि भाई मेरा नंबर ये है, अगर आपको ज़रूरत पड़े कहीं
تو آپ میرے کو کال کر سکتے ہو, میں دوبارہ بھی آ سکتا ہوں 24 آورس. حق حلال کی ایمانداری سے روزی کماؤ اور اپنے بچوں کو وہ خیال کرو. 5 بچوں کا باپ محمد عرفان روزانہ صبح 8:30 بجے نکلتے ہیں اور پھر دیر رات گھر کو لوٹتے ہیں. جب میری عمر تھی بیٹے 11 سال کی, جب میں کام سیکھنے کے لے گئے اپنے بھائی کے پاس, یہ میرے بڑے بھائی کام کرتے تھے تو ہم لوگ تو بہت غریب تھے, تو اس وجہ سے جو ہے نا میں ان کے پاس جا کے کام سیکھتا تھا, اور حالات بھی ایسے تھے تو ہم دونوں بھائی کام کرتے تھے تو گھر چلتا تھا. کراچی کی سڑکوں پر چلتا پھرتا یہ مکینک مسافروں کے لیے سایہ دار درخت کی مانند ہے. راہ چلتے گاڑی خراب ہو جائے تو گاڑی کو مکینک کے پاس لے جانے تک کا سفر کافی طویل لگتا ہے, لیکن محمد عرفان نے ان تمام تر مشکلات کو دور کر دیا ہے. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. یہ مکینک نہیں, اسے آپ فرشتہ سمجھیں جو آپ کی اس مشکل مرحلے میں آپ کی مدد کرنے کہیں, کیونکہ اس وقت آپ بے یارو مددگار ہوتے ہیں. گاڑی کہیں بیچ میں خراب ہو جائے تو ساری دنیا آپ سے نظریں پھیر لیتی ہے, ماتھے پہ رکھ لیتی ہے, ہارن ایسے بجاتے ہیں کہ آپ کا بس نہیں چلتا کہ آپ کھینچیں گاڑی کو اتر کے. جو خواہ آ کے رکتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا ہوا, جب آپ مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ چلے بھی جاتے ہیں. نہیں, ایک بندہ میرے پاس آیا, مجھے کہہ رہا ہے ابے چلا لے. میں نے کہا بھائی جان میں اتر جاتا ہوں, آپ چلا لیں. ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں, بس کیا کہیں. لیکن چلیں جی, خیر یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. اچھا جی, اب ہو رہے جا رہی ہے بات کرنے جا رہے ہیں کہ جی بیویاں ساتھ جاتی ہیں تو پھر ٹیم ہار جاتی ہے. میں پاکستانی ٹیم کی بات نہیں کر رہی, لیکن جب ٹیمیں ہارنا شروع کرتی ہیں تو یہ مدعا ویسے ویسے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ فیملی کیوں جا رہی ہے. فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, سارا دھیان وہاں ہوتا ہے, تو پھر ان کا میچ پہ فوکس نہیں ہوتا. ایسا کہاں ہوا ہے؟ بھارتی کرکٹرز کے ساتھ یہ ہوا ہے. اب آپ تصویریں بھی دیکھ لیں. بھارتی کرکٹرز کی فیملیوں کے لیے نئی SOPs لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور BCCI نے ٹیم کی لگاتار ناکامیوں پر نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ بیویاں اور اہل خانہ پورے دورے میں ساتھ سفر کی اجازت نہیں. دوستوں کے لیے بھی یہی پالیسی ہوگی صدر؟ دوستوں کے لیے بھی یہی پالیسی. اگر دوست وہاں کے ہیں تو پھر پالیسی اپلائی نہیں ہو سکتی. بہرحال, اور دوسرا ایک اور چیز بھی میں سن رہا تھا, خیر اس سے ہٹ کے, کہ بھائی وہ ابھی کرکٹرز کا فوٹو شوٹ ہوگا ود دا چیمپئنز ٹرافی, تو کیا روہت شرما اس کے لیے پاکستان آئیں گے؟ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ان کو اجازت مل جائے پاکستان آنے کی. میں نے سنا ہے کہ وہ آئیں گے نا, کیونکہ کیپٹنز کی چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ تصویری ایک وہ ہوگا نا, سیشن ہوگا. تو بھائی یہ تو ایک, ویسے ہی کیوں ہوتا ہے, بیسٹ ٹیم جیت رہی ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ فیملی کیوں جا رہی ہے. بھائی اب ہم رپورٹ شامل کر رہے ہیں جلدی سے فاطمہ بطول کی, جس کے اندر وہ بتا رہی ہیں, کچھ تذکرہ کر رہی ہیں موسم خزاں کا. خزاں کے زرد پتوں پہ ایک شاعری میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں کوئی شعر نہیں آ رہا. تو پہلے آپ فاطمہ بطول کی رپورٹ دیکھیں. اسلام آباد میں خزاں کا موسم ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے. شہر کے مختلف پارکوں اور باغات میں خزاں کا نظارہ بے حد دلکش ہے. درختوں کے زرد پتے زمین پر بچھے ہوئے ایک خوبصورت قالین کی مانند نظر آتے ہیں. اسلام آباد تو بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے خزاں کے موسم میں. پتوں کا جھڑنا, خالی درخت, براؤن کلر, پیلے رنگ, تو آئی تھنک سو اچھا میسج ہے. اور موسم تو سارے اپنا اندر بہت خوبصورتی رکھتے ہیں. درختوں پر موجود چند سوکھے پتے ہوا کے جھونکوں سے ایسے جھوم رہے ہیں جیسے اپنی آخری بہار دیکھ رہے ہوں. پتوں کے ساتھ ساتھ گھاس بھی زرد پڑ چکی ہے. خزاں کا یہ موسم اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ بس چند دنوں کا مہمان ہے, لیکن یہ ہمیں قدرت کی خوبصورتی اور اس کے بدلتے ہوئے رنگوں کا احساس دلاتا ہے. کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ فاطمہ بطول, ARY نیوز اسلام آباد. آپ سے اجازت جانے کا وقت ہوا, چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.